اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نعم المولا و نعم النصیر الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ لکیم فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بر محمد و آل محمد صلوات. ہماری گفتگو چلی تھی تشیع کے بارے میں کہ مکتب اہل بیت جو ہے وہ مکتب اہل بیت بعنوان مستقیم الطریقہ شیعیان اثنا عشریہ سندھ میں بر صغیر میں کیسے پہنچے، اس کی مقدماتی گفتگو ہم نے پیش کی تھی. اسی حوالے سے ہم نے تھوڑا سی یہ عرض کیا تھا کہ بر صغیر کے اندر شیعت کو پھیلانے والے شخصیات جو ہیں چند قسم کی ہیں. سوال ایک بنتا ہے کہ سرزمین بر صغیر کے اندر اسلام اور تشیع کیسے پھیلا، ایک عنوان تھا. اس کی مقدماتی ہم نے گفتگو کی اور بتایا تھا کہ تشیع کو ترویج کرنے والی یہاں پر جو شخصیات ہیں یا افراد ہیں مختلف گروہ ہیں. ایک علماء کا گروہ ہے، اہل کلام حضرات کا، لکھنے والا کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تبلیغیں کی ہیں، علماء کرام، شعراء کرام، اس قسم کے افراد ہیں. ایک صوفیوں کا گروہ ہے کہ جو تفضیلی ہیں، صوفی لیکن تفضیلی صوفی ہیں. ایک تو منحرف صوفی ہیں، ان سے اہل بیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تفضیلی صوفی ہیں. تفضیلی صوفی کہتے ہیں کہ جو حضرت امیر المومنین کو شیخین کے اوپر فضیلت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم فکری طور پہ ہیں تو سنی، لیکن اپنے آپ یہ کہتے ہیں کہ سنی ہم ہیں، خلفائے چاروں کو مانتے ہیں، لیکن امیر المومنین جو ہیں وہ ابو بکر عمر کے اوپر، عثمان کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں. اصالتاً ان کے بعد دو شیخ ہیں، ان کے اوپر فضیلت کو کہتے ہیں تفضیلی گروہ. تو یہ صوفی بھی ہے، اور بعض اصطلاحات میں جس کو بہت ایک لمبا بحث ہو جائے گی، کتب فرق کے اندر جو ہے ان کو تفضیلی شیعہ بھی کہا گیا ہے. یہ تفضیلی شیعہ ہیں، اور بعض ان کو سنی کہتے ہیں. بر ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن تفضیلی ہونے کی وجہ سے انہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو ترویج کیا ہے. محبت اہل بیت، محبت امیر المومنین کو اس منطق کے اندر ترویج کیا ہے، پھیلایا ہے، تبلیغ کی ہے. تو یہ کہ انہوں نے زمینہ بنا دیا تھا. خود وہ افراد کی جو کچھ حکومتیں آئی تھیں بعنوان بادشاہ تھے، شیعہ بادشاہ ہیں. قطب شیعوں کی حکومت شیعوں کی تھی، عادل شیعوں کی حکومت شیعوں کی تھی، گولکنڈہ میں حکومت شیعوں میں تھی، بیجاپور میں حکومت شیعوں کی تھی. ادھر جو ہے خدا آپ کا بھلا کرے آصف الدولہ کی حکومت شیعوں کی تھی. تو یہ شیعہ حکمرانوں نے بھی فکر اہل بیت کو ترویج کرنے کی کوشش کی. یہ ساری ایک داستانیں ہیں کہ جو اپنے موقع پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن فعلاً کہ چونکہ جدید موضوع آپ نے فرما دیا آپ لوگوں نے، تو ایک ہم نئے نقطے کی طرف جاتے ہیں. سرزمین ہندوستان کے اندر پہلے مقدمے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک کفر ملک ہے، کافر ملک ہے یہ، اور اس کفر کے اندر جو ہے اسلام پھیلا، اسلام کے اندر تشیع پھیلی، اور آج آسانی سے آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، سکون سے عزاداری کرتے ہیں. تو اس چیز کا ایک سوال ہے کہ اس کی ترویج کیسے ہوئی. ہمارے محسنین وہ کون سے ہیں شخصیات کہ جنہوں نے مکتب اہل بیت کو اس طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ایک سوال ہے. اس سوال کو تلاش کرنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایک نقطے سے ہم آغاز کرتے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ جب خراسان کے اندر مشہد میں شیعت پھیل گئی تھی، شیعہ ہو گئے تھے سارے کے سارے، پھیلی ہوئی تھی شیعت وہاں پر، اور شیعت کی تبلیغ ہو رہی تھی، شیعہ علماء تھے وہاں پر. ماوراء النہر ایک اصطلاح ہے جو علاقے ہیں سمرقند، بخارا، اس علاقوں کے،
यहाँ पर हुकूमत थी उज़्बकों की। उज़्बक उस ज़माने का एक हुक्मरान है अब्दुल्ला ख़ान उज़्बक। अब्दुल्ला ख़ान ये दुश्मन तशय्युअ है और इसने अपनी दुश्मनी के बिना पर उस ज़माने के दुश्मनान अहल बैत और दुश्मनान तशय्युअ ने फतवा दिया कि शिया जो हैं वो चूँकि हमारे सहाबा को नहीं मानते हैं, उनके अपने अपने अलहदा एतक़ाद आते हैं, ये काफिर है, इनका कत्ल वाजिब है। आजकल भी चल रही है। तो शियत के तकफ़ीर करने के बाद शियों के कत्ल होने के जब वाजिब होने का फतवा दिया मुफ्तियों ने उस ज़माने के, तो अब्दुल्ला ख़ान उज़्बक ने अपनी फ़ौज के ज़रिए से हमला किया खुरासान के ऊपर, मशहद के ऊपर। हज़ारों की तादाद में जो है अफराद को उसने शहीद किया, घरों को आग लगाई, माल लूटा। वहाँ पर एक आलिम बुजुर्गवार थे जिनका नाम है मोहम्मद रुस्तमदारी। रुस्तमदार एक इलाके का नाम है। तो वहाँ पर ईरान के अंदर जो है वो अमूमन जो है उलमा के नाम होते अपने इलाकों की वजह से होते हैं। उनका नाम है मोहम्मद है, रुस्तमदारी कहते हैं उनके अपने इलाके की वजह से। जैसे आपके सारे नाम सुने हुए हैं, इमाम खुमैनी। इमाम खुमैनी तो नाम नहीं है ना, रूहुल्लाह नाम है, खुमैन के रहने वाले हैं तो इमाम खुमैनी बन गए हैं। इसी तरीके से जो है खोई, खोई कोई नाम नहीं है, खोई इलाके का नाम है। तो जितने भी नाम हैं, हाशमी रफ़ीजानी, आगे सब्ज़वारी, आगे जंजानी, ये सारे के सारे ये सारे इलाकों के नाम से मरूफ होते। तो मोहम्मद रुस्तमदार के देहात के रहने वाले थे। तो उन्होंने एक ख़त लिखा। वो ख़त अब भी मौजूद है, छपा हुआ भी है, ख़ती नुस्ख़ा भी है। और अगर आप लोग उसका मुताला करना चाहें तो कादी नूरुल अशुस्त्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में वो ख़त कामिलन कोट किया है। 12 सफ़ों का ख़त है। वो ख़त लिखा उन्होंने अब्दुल्ला ख़ान उज़्बक को, और बात ये की कि आप लोगों ने हमारे यहाँ पर हमला करके शियायान अहल बैत का कत्लेआम किया है, सदात का कत्लेआम किया है आप लोगों ने। और ये सदात औलाद रसूल हैं और बाकी जो है वो अहल बैत रसूल को मानने वाली अफराद हैं जो सैयद नहीं हैं। तो सवाल ये है कि किस जवाद की बिना पर आपने सदात का और शियान अली का कत्लेआम किया है? हम अगर फ़लाँ को नहीं मानते हैं तो हमारे पास दलाइल हैं। हमने अहल बैत के मज़हब को कबूल किया है तो हमारे पास ये दलाइल हैं। लिहाजा उन्होंने अपने ख़त के अंदर शिया मज़हब की हक़ानियत के दलाइल दिए कि ये हमारे पास दलाइल 1 2 3 4 5 ये दलाइल है हमारे पास। इस दलीलों की वजह पर, इन अदिल्ला की बिना पर हम अहल बैत के मज़हब को कबूल किए हुए हैं। और ये हमारे पास दलीलें दूसरी हैं कि हम दूसरे मज़हब को कबूल नहीं कर सकते हैं। कुरान की इन आयात की रोशनी में, हदीस की इनके फरमान की रोशनी में हम अहल बैत के मज़हब को कबूल करने में मजबूर हैं अपनी इन अदिल्ले की निगाह में। लिहाजा आपका ये कत्लेआम ये ख़ुद हराम है, आप हराम फेल कर रहे हैं। और लंबा चौड़ा ख़त को 12 सफ़े का ख़त है, सारी दलीलें पेश की गई। कादी नूरुल अशुस्त्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मजालिसुल मोमिनीन में वो लिखा है कि अब्दुल्ला ख़ान उज़्बक ने जब ख़त पढ़ा तो वो ख़ुद परेशान हो गया कि अगर ये दलाइल हैं इनको शिया होने की तो फिर इनको वाक़ई किस बिना पर इनको वाजिबुल क़त्ल करार दे दिया गया। वो ख़ुद बादशाह है ना, उसको तो पता नहीं चलता कि क्या हक़ है क्या बात है। इसको जो उलमा कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं, उसी तरीके से वो चल रहा है। तो उसने अपने ज़माने के उन मुफ्तियों को बुलाया जिन्होंने कहा था कि शिया काफिर है और उनका कत्ल वाजिब है, उसको बुलाया कि भाई ये ख़त का जवाब दो। तो अब उन्होंने ख़त का जवाब क्या देना था? जुमला यह है कि कुरानी आयात को उन्होंने मिकराद किया, कैंची की। मिकराद यानी कैंची कर दी। कैंची के ज़रिए से ख़त, पूरे ख़त से आयात कुरानी को काट लिया कि इनको अलहदा कर दें आप, बाकी ख़त को जला दिया। कुरान को बचा लिया, नहीं जलाया। मुसलमान तो थे बिलाखिर। कुरान को जलाने के बाद, कुरान को हटाने के बाद, बाकी ख़त को जलाने के बाद अब्दुल्ला से कहा कि ये हमारा इस ख़त का जवाब है, हमारा जवाब यही है। अब्दुल्ला ने कहा ये नहीं किया, उसने कहा ये नहीं, ये कि ये ख़त भी बातिल है और वो हमारा फतवा बाकी है, इनका कत्ल वाजिब है। वो ख़त, अब ये दास्तान को मैं यहीं पर रोकता हूँ कि आपको एक
زمینہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ 995 ہجری کے اندر وہاں پر یہ داستان ہوئی. یہ خط ہندوستان آتا ہے، یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے. یہ خط ہندوستان آتا ہے اور ہندوستان کے اندر شیعہ افراد پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے علماء نے شیعوں کے کفر کا فتویٰ تو دیا، قتل تو کرایا، لیکن ان 12 صفوں کا آپ لوگ کوئی جواب تو نہیں دے سکے. آپ ہمیں قتل کر سکتے جو حکومت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے علمی سوالوں کے جواب دیں آپ لوگ. تو تاریخ نے کوٹ کیا ہے کہ ان کے مباحثت کرتے تھے شیعہ کہ بھئی دیکھیں ہمارے آپ کے علماء اتنے بھی علم نہیں رکھتے کہ ان 12 صفوں کے جواب دیں گے، باقی کیا ہمارے دلائل کے جواب دیں گے، ہمارے علماء کی کتابوں کے جواب دیں گے. تو یہ خط جب پہنچا اور وہاں کے شیعوں نے محفلوں کے اندر بتانا شروع کیا تو اب ان کے لیے بھی ایک شرم آور تھی کہ بھئی یہ مصیبت ہو گئی ہمارے لیے. وہاں کے ایک عالم دین ہیں، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، احمد سرہندی، جن کا لقب ہے مجدد الفسانی. احمد سرہندی ہے، فاروقی نسب ہے، یعنی نسب جو ہے وہ ان کے سلسلہ نسب عمر فاروق تک جاتا ہے. فاروقی نسب کے ساتھ حنفی المذہب ہے، صوفی مسلک ہے. اس کو جب بتایا کہ بھئی یہ خط ہے اور اس خط کے لیے مشکل کھڑی ہو رہی ہے، ہمارے علماء نے کوئی جواب دیا نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے شیعت جو ہے کہ ہر جگہ محفل لگاتے ہیں، مباحثت کرتے ہیں، ہمارے خط کا جواب آپ لوگوں نے نہیں دیا ہے، اتنی دلائل نہیں ہے اور فلاں فلاں جو بھی ہیں. اس آدمی نے سب سے پہلے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس خط کا جواب لکھا جائے. سرزمین ور صغیر کے اندر شیعت آ چکی. شیعت تو میں نے پہلے جلسے میں پڑھا تھا کہ شیعت کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن شیعت کی تاریخ کے ساتھ ساتھ یہ جو علمی ماحول پیدا ہوا تھا، علمی ماحول کی یہ مذہب اہل بیت کو حقانیت ثابت کرنا، دوسروں کے شبہات کو رد کرنا، ان کے اشکالات کو رد کرنا، پھر مذہب کے دلائل دینا، یہ بحث یہ اب شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے اس طریقے سے علمی ماحول نہیں تھا. ورنہ کتب شیعوں کی اور عادل شیعوں کی تو حکومت تھی کاملا. اس سے پہلے 100 سال پہلے حکومت آ چکی تھی، اور شیعت بھی تھی، عزاداری بھی ہو رہی تھی. اپن اس کے ایک علیحدہ داستان ہے کہ طریقہ کار عزاداری کیا تھا، وہ ایک موضوع علیحدہ ہے. حیدرآباد دکن میں یہ ساری چیزیں ہو چکی تھی، جنوبی ہندوستان کے اندر. مجدد الفسانی احمد سرہندی نے سن 1002 کے اندر اس خط کا جواب لکھا. اس خط کا جو جواب لکھا تو اس کا نام رکھا اس نے رد روافظ. روافظ شیعوں کو کہتے ہیں، رافضی. روافظ کے رے واو فیض واد، روافظ. روافظ کا مطلب کیا ان لوگوں کی اصطلاح کے اندر کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے دوسرے الفاظ میں خلفاء کو چھوڑ دیا ہے، حق کو چھوڑ دیا، جو ان کی اصطلاح ہے، یہ رافضی ہو گئے ہیں. اس نے رسالے کا نام رکھا رد روافظ. رد روافظ کے اندر جو اس نے بحث کی ہے، یہ بحث کی ہے اسی کو مقدمے کے طور پہ جو میں نے ابھی آپ کو سامنے پیش کیا ہے، یہ مقدمہ انہوں نے لکھا جنہوں نے ابھی چھاپے ہیں ان کے رد روافظ کو. اور پھر یہ علمی گفتگو چلنے کے لیے اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو آپ شہید ثالث کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں. شیعت کی بڑھتی ہوئی تبلیغ کو روکنے کے لیے سوائق مورکہ ابن حجر مکی بھی وہاں پر ترجمہ ہو چکی ہے. یہ اسی زمانے میں یہ زمانہ ہے. ابن روزبہان نے ایک کتاب لکھی تھی ابطال الباطل، علامہ ہلی کی کتاب کے جواب میں، یہ بھی اسی زمانے میں وہاں پر پہنچ چکی ہے. اب یہ ایسی صدی آئی ہے، 10ویں صدی کے انتہا، 11ویں صدی کی ابتدا ہے. یہ 10ویں صدی کے اواخر اور 11ویں صدی کے اوائل، یہ ایسا ماحول ہے
کہ جہاں پر پے در پے شیعوں کے اوپر علمی حملات ہو رہے ہیں، علمی رد ہو رہے ہیں۔ سوائے مرغہ بھی آ گئی ترجمے کے ساتھ، سوائے مرغہ ابن حجر مکی کی کتاب جو شیعوں کے خلاف ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ میر مخدوم شریفی ایک صاحب سے انہوں نے ایک شیعوں کے خلاف کتاب لکھی تھی، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ فضل ابن روز بہان نے کتاب لکھی ابطال الباطل علامہ ہلی کے رد میں، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ اب علمی طور پر ان کے پاس مواد زیادہ تھا، ہمارے پاس علماء بھی اس زمانے میں کم تھے ہندوستان کے اندر، اور سپورٹر بھی کم تھے کہ جو رد کر دیں شبہات کو۔ علمی طور پہ جو ہمارے پاس آیا تھا اس زمانے میں، صحیح معنی میں اپنے مکتب کے ترجمانی کے لیے، باقی جتنا مواد تھا وہ بزرگوں کا وہ سارا عربی کے اندر ہے۔ بر صغیر کی زبان فارسی ہے، عربی سمجھ نہیں رہی عوام، فارسی میں اتنا ڈیٹا ہے نہیں، تو اب جو ہے یہاں کے علماء نے بھی کام کرنا شروع کیا، کچھ فارسی کے اندر کچھ عربی کے اندر، اپنے علمی ماحول کے۔ قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو 995 ہجری میں ہندوستان داخل ہوئے تھے، میں نے پچھلے عرض کیا تھا، 24 سال چیف جسٹس رہے ہیں ہندوستان کے اندر، تو 24 سال کے اندر تقریباً 150 کتابیں لکھی انہوں نے۔ ہم 24 سال میں 150 پڑھ نہیں پاتے، انہوں نے 24 سال کے اندر 150 کتابیں لکھی، ایسے ماحول کے اندر کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ قاضی القضاء کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، پھر دربار میں ہیں، علماء کی محفل ہے، آخر رات کو کہیں موقع ملتا ہے تو اب جو ہے وہ سید اٹھتا ہے، پتہ نہیں کس زمانے میں سوتے ہوں گے، کس زمانے میں وہ دوسری مصروفیت ہو دے گی۔ 24 سال کے اندر 150 کتابیں لکھیں، مکتب اہل بیت کا دفاع کیا، اور ان سب کتابوں کے جوابات دیے، جتنی بھی تھی، سوائے مرغہ کی جواب دیا، فضل ابن روز بہان کا بھی جواب دیا، میر مخدوم شریفی کی کتاب کا بھی جواب دیا، سارے ایک ہی آدمی جو ہر طرف سے دفاع کر رہے ہیں، اور ادھر سے علمی دفاع کر رہا ہے، ادھر سے ان کا جو دفاع تھا قاضی نور الشستری کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے دن یہ طے کیا تھا اکبر کے ساتھ کہ میں کوئی بھی فتویٰ دینے میں مجبور نہیں ہوں گا کہ میں کسی ایک مسلک کے مطابق دوں، میں فیصلہ کروں گا لیکن 4 مذاہب کے مطابق فیصلہ کروں گا، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ لیکن اگر آپ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں حنفی مذہب کے مطابق فیصلہ کروں، پھر میں قاضی القضاء نہیں بنتا، چیف جسٹس میں نہیں بنوں گا۔ تو اکبر نے کہا کہ آپ کو آزادی ہے، ان 4 مذاہب سے باہر آپ نہیں جانا۔ اچھا، یہ وہ زمانہ ہے کہ مجدد الفسانی نے اپنی کتاب اسی رد روافض کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہاں کا جتنا بھی ماحول ہے، یہ مجدد الفسانی کے جملے ہیں، یہاں ہندوستان کا جتنا بھی ماحول ہے، یہاں پر سب کے سب حنفی المذہب ہیں، شافعی اور حنبلی مذہب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، یعنی مالکی تو ہے ہی نہیں، مالکی تو ہے ہی نہیں، شافعی اور حنبلی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ہیں، سارے کے سارے حنفی المذہب ہیں، اور کوئی بھی ایک بدعت گزار مذہب یہاں پر موجود نہیں ہے، الا یہ کہ چند روافض یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ روافض یعنی شیعہ ان کی نگاہ میں بدعت گزار ہیں، اس کے علاوہ جو بھی مذہب گزار ہیں، مذہب جدید ہیں، وہ سارے کے سارے بدعت گزار مذہب ہیں۔ یعنی کیا؟ مجدد الفسانی نے ایک بات کی صراحت کر دی ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ کیجیے گا نقطے کی طرف۔ مجدد الفسانی ایک واحد آدمی ہے قرن 10ویں صدی ہجری کا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ ایسا ہے، لیکن ایک دوسری طرف ہم چلے جائیں گے۔ مجدد الفسانی وہ آدمی ہے کہ جس کو بر صغیر کے اندر بریلوی، دیوبندی کے اندر حیاتی اور مماتی، بریلوی کے اپنے فرقے، سلفی، غیر مقلد، وہابی، سارے کے سارے احترام کی نگاہ سے ایک جیسا دیکھتے ہیں، اتنا بڑا ان کا نام ہے۔ یہ مجدد یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس منطقے کے اندر، اس علاقے کے اندر سارے کے سارے حنفی المذہب ہیں، اور کوئی بھی بدعت گزار مذہب یہاں پر موجود نہیں ہے، شافعی اور حنبلی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے ہیں، چند روافض ہیں یہاں پر۔ اب چند روافض یعنی وہ شیعہ ہیں چند، باقی سارے جو مذہب ہے کہ بدعت گزار ہے گا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خود سرزمین بر صغیر کے اندر ہیں تو سارے کے سارے حنفی، فقہی اعتبار پہ سارے کے سارے حنفی ہیں، جو مقلد کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن ان کے اندر کتنے فرقے ہیں؟ بریلوی کا علیحدہ ہے، بریلوی کی اپنی شاخیں علیحدہ ہیں،
پھر دیوبندیوں کے علیحدہ ہے، دیوبندی کے آپس میں اتنا تضاد اور اتنا جھگڑا ہے، مماتی دیوبندی، حیاتی دیوبندی ایک دوسرے کے کفر اور زنداقیت کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ تو مقلدین کا ایک گروہ تھا، لیکن جن کو مجدد الفسانی کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک بھی بدعت گزار نہیں ہے، اب تو ان کے بدعت گزار بہت پیدا ہو گئے ہیں۔ سلفی ایک علیحدہ گروہ ہے، وہابی ایک علیحدہ گروہ ہے، غیر مقلدین اتنے اس وقت سرزمین بر صغیر کے اندر ان کے آپس میں 25 کے قریب فرقے فعال ہیں، اتنا اختلاف آ چکا ہے۔ ہیں داستانیں ان کو فرق و مذاہب کی جو علیحدہ داستانیں، تو اس زمانے میں قاضی نور الشستری نے یہ دفاع کیا علمی طور پر۔ اسی کتاب کی شرح لکھی، مجدد الفسانی کی اس کتاب کی شرح لکھی کس نے؟ شاہ ولی اللہ نے۔ مسجد دہلوی کے والد شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ شرح رد روافض جو مجدد نے لکھا تھا۔ اب یہ بیچ کے جو زمانے ہیں، شیعت کے اوپر اتنے مظالم اور اتنی مصیبتیں آئیں، اتنا سخت کنٹرول کیا گیا کہ صحیح معنوں میں ان 1.5-2 سال کے اندر شیعت کی علمی پروانیت کوئی سامنے نہیں آئی ہے۔ قاضی صاحب کے بعد 12ویں صدی کے آخر تک کی کوئی علمی ماحول بہت زیادہ ہے، صحیح، لیکن بہت زیادہ علمی ماحول نہیں ہمارے پاس۔ علمی ماحول آتا کب ہے ہمارے پاس؟ بہت ڈٹ کے، فعال ہو کے 13ویں صدی ہجری کی ابتدا ہے، 13ویں صدی ہجری کی ابتدا ہے۔ سن 1200 ہجری، یعنی 1201 شروع ہو جائے گی تو 13ویں صدی کی شروع ہو جائے گی نا۔ سن 1200 ہجری کی رجب کی 13 تاریخ، 13 رجب امیر المومنین کے یوم ولادت کے دن اتفاق ایسا ہوا کہ جمعہ تھا۔ 1200 ہجری رجب، 13 رجب کو جمعہ ہے۔ سرزمین، اس کو توجہ کیجیے گا، جس کی ذہن میں پہلے نقطہ عرض کیا تھا کہ آپ لوگ ابھی سکون سے عزاداری بھی کر رہے ہیں اور مجلس بھی پڑھ رہے ہیں اور ماتم بھی ہو رہے ہیں اور نمازی بھی ہو رہی ہیں۔ 1200 ہجری کے رجب کی 13 کو بر صغیر کے اندر یا منطقہ لکھنؤ کے اندر شیعوں کی صحیح معنوں میں پہلی عید نماز جماعت ہے۔ اس سے پہلے شیعہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، شیعہ جو ہے تو نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن شیعوں کی نماز جماعت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلی نماز جماعت ہے۔ 1431 سے 41 چل رہا ہے، یعنی آپ کی بر صغیر کی صحیح معنوں میں شیعہ نماز جو جماعتیں ہو رہی ہیں، آج سے 241 سال پہلے اس کا پہلا وجود ہے۔ کوئی زیادہ پرانی نمازیں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اسلام 1400 سال پرانا آیا ہے۔ اور اسی مہینے 27 رجب کو شیعوں کا پہلا جمعہ قائم ہوا ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے ہندوستان میں نہیں ہے۔ اب اس کے ایک نقطے کی طرف توجہ کریے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے تھے اس فکرے کے بعد۔ فکرہ کیا ہے؟ جب آغا دلدار علی غفران مآب، علامہ غفران مآب ان کے نام سے معروف ہے، ان کا پورا خاندان الحمدللہ علمی خاندان ہے، اس کو کہتے ہیں خاندان اجتہاد۔ علامہ غفران مآب نے جب کہا تھا کہ میں جمعہ پڑھاؤں گا، سن 1200 ہجری کے رجب کے مہینے میں جمعہ ہو رہا ہے، تو شیعہ جو اس زمانے میں تھے وہ ہاتھ باندھ کے آغا صاحب کے سامنے آ رہے ہیں، آغا صاحب جمعہ نہیں پڑھیں، توجہ رکھیے گا، جمعہ نہ پڑھیں، باقی آپ جو کچھ کرتے رہیں، جمعہ نہیں پڑھیں۔ آغا نے پوچھا، اب توجہ کیجیے کہ نقطہ ہے کتنا ظریف کہ ہمارے ذہنوں میں کیا بٹھا دیا گیا ہے، ہم کہاں جا چکے تھے۔ ان کا ماحول یہ بنا ہوا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ جمعہ نہ پڑھیں۔ نے کہا بھی کیوں نہ پڑھوں، وجہ کیا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ نے جمعہ پڑھایا تو لوگ ہمیں کہیں گے ہم سنی ہو گئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کے مذہب میں یہ فرہنگ بن چکی تھی کہ جمعہ پڑھنا، جماعتیں پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یا یہ فکر بھی ان کی بات ہے۔
ہمارا یعنی اس شیعت کے کعبے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آج سے 240 سال پہلے آپ کو یہ فکر ملی ہے، ورنہ تو آپ کی فکر یعنی آپ سے مراد شیعہ مذہب کی فکر تو یہ تھی کہ نماز نہیں پڑھنی جماعت کے ساتھ، جمعہ نہیں پڑھنی جماعت کا، ورنہ سنی ہو جائیں گے. جب فکر یہ کہ سنی ہو جائیں گے جماعت کون کرائے گا، فکر یہ کہ سنی ہو جائیں گے جمعہ کون پڑھائے گا. اس فکر کو تبدیل کیا ہے خاندان اجتہاد کے اس بزرگوار نے، علامہ سید دلدار علی غفران مآب نے. یہ پہلا فرد ہے. ان کے شاگرد ہیں، پھر ان کی داستانیں ہیں. علامہ سید دلدار علی غفران مآب نے، میں یہاں پر تھوڑا سا رک کے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں آقا کے بارے میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون شخصیت تھی، کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں. وہاں پر جمعہ جب شروع ہوا، جمعے کے تشویق دلانے والے 2 آدمی تھے. ملا محمد علی فیض آبادی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اکبر علی چشتی مادودی. وہ اکبر جو تھا وہ تو صوفی تھا، چشتی ہے، مادودی چشتی ہے، لیکن محب اہل بیت ہے. ادھر سے آغا دلدار علی فیض آبادی نے جب خط لکھا آصف الدولہ کو، آصف الدولہ کا وزیر اعظم کون ہے؟ حسن رضا خان. حسن رضا خان کو کہا کہ بھائی جب سید دلدار علی جیسی شخصیت آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں جمعہ پڑھواتے، جمعہ کی اتنی فضیلتیں ہیں. تو آصف الدولہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سید دلدار علی پڑھائیں گے جمعہ تو ہم کوئی اعتراض نہیں کریں گے. بہرحال ایک داستان انہوں نے کہا، شیعوں کے لیے مشکل ایجاد ہو رہی تھی کہ اگر جمعہ ہو گیا تو ہم سنی ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے ہم سنی ہیں. آغا دلدار علی غفران مآب نے کہا کہ جب میں خطبہ دوں گا تو پھر خطبہ تو میں اپنی مرضی کا دوں گا. یعنی کیا مطلب؟ حق بیان ہوگا. یہاں پر جب حق بیان ہوگا تو اس وقت تو امیر المومنین کا فرمان ہے الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، کہیں پر بھی بیان ہوتا ہے مشکل ایجاد کرتا ہے. ہم فکری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں علی کے ماننے والے، لیکن علی کو سنتے ہیں، علی کی سننا نہیں چاہتے ہیں. اس مشکل یہاں پر ہوتی ہے کہ علی کی جب سنیں گے تو حق باتیں ہوں گی، جب حق باتیں ہوں گی تو پھر کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا. علامہ دلدار علی غفران مآب نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو علامہ صاحب قبلہ غفران مآب نے جو موقف اختیار کیے تھے، چند موقف تھے، جن میں سے ایک موقف یہ تھا کہ اس زمانے میں جتنی بھی صوفی ہیں، صوفیوں کا رگڑا کٹنا ہے، صوفیوں کو تباہ کرنا ہے. انہوں نے کام خراب کر کے رکھا ہوا ہے، باطل مذہب کو لے کر آ گئے ہیں اور شیعت کے اندر آہستہ آہستہ ترویج کر رہے ہیں ولاؤین کے محبت اہل بیت کی. جبکہ میں نے کہا کہ تفضیلی عنوان سے انہوں نے خدمت بھی کی ہے، لیکن تفضیلی عنوان سے خدمت کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ شیعہ قوم کو بھی وہ اپنا مرید بنا لیں. شیعہ قوم مرید بن چکی تھی، اب وہ سنی ہے، دیوبندی ہے، کیا کہتے ہیں، دیوبندی نہیں تھے، حنفی ہے، جو بھی اس کا مسلک ہے لیکن چونکہ پیر ہے، مرشد ہے، آغا ہے، تو اب وہ صوفیت کے لباس میں سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں. اس میں شیعہ بھی جھکے ہوئے ہیں تو سنی بھی جھکے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی ہمارے پاس تمیز نہیں ہوتی نا کہ بھئی یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، بس پیر ہے ہمارا. اور وہ پیر اسی جگہ پہ آ کے اپنے افکار کو بھی ترویج کرتا ہے. پھر تو آغا دلدار علی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ممبر کے اوپر علنی طور پر صوفیت کے خلاف تقریریں کرنا شروع کر دی. دوسرا جو انہوں نے کام کیا، اخباری فکر کے خلاف کام کرنا شروع کیا. وہ ایک فکر ہے جو شیعوں کے اندر رائج تھی، سب داستانیں ہیں. جو بھانگ و شراب پیتے تھے ان کے خلاف تو کھل کے باتیں کرتے تھے، اور صوفیوں کے اوپر ممبر سے تبرہ کراتے تھے. اب اتنا ڈٹ کے گفتگو کرنا آقا کی جان خطرے میں تھی. نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جو افراد علامہ دلدار علی کے درس میں جاتے تھے، بعض افراد نے لکھا ہے کہ آقا کے طالب علم جب آقا کے پاس پڑھنے جاتے تھے تو ابتدائی ماحول کے اندر ایسا ماحول بنا دیا تھا صوفیوں نے کہ چھپ چھپ کے جاتے تھے. اگر صوفیوں نے دیکھ لی تو ہمیں ماریں گے، تم دلدار صاحب کے پاس پڑھنے جا رہے ہو.
لیکن آغا صاحب نے اپنے موقف سے عقب نشینی نہیں کی، ڈٹ گئے ہیں۔ 3 سال کے ماحول کے بعد ماحول یہ ہوتا کہ جب صوفیوں کی جب محفل استعمال لگتی تھی نا تو وہ چھپ چھپ کے جاتے تھے کہ دلدار صاحب کو کوئی شاگرد نہ دیکھ لے ہمیں۔ بالکل ماحول برعکس آ گیا تھا، یہ کردار تھا یہ۔ اب انہوں نے صوفیوں نے اٹھایا ان کو، حسن رضا خان کو۔ حسن رضا خان بھی فکری طور پر ان کا مرید تھا، اگرچہ شیعہ ہے، وزیر اعظم ہے، مسجد بھی اسی نے بنا کے دی ہے، آغا کو رکھا بھی آصف الدولہ اور رضا خان حسن رضا خان نے ہے۔ اب یہ آغا ان کی جان کو آ گئے ہیں، اب انہی کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ تو اکبر چشتی نے حسن رضا خان سے کہا کہ بھئی یہ آپ نے کس مولوی کو رکھ دیا ہے، یہ ممبر کے اوپر آپ کے اوپر لعنتیں کرتا ہے، آپ نے خود رکھا ہے اور آپ کے اوپر لعنتیں کرتا ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ حسن رضا خان نے ملاقات کی، وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم نے ملاقات کی آغا دلدار صاحب کے ساتھ اور کہا کہ قبلہ پتہ چلا کہ آپ ہمارے اوپر لعنتیں کرتے ہیں۔ آغا نے کہا آپ کو رپورٹ ملی ہے، غلط ملی ہے۔ میں ہر اس آدمی کے اوپر لعنت کرتا ہوں کہ جس کا راستہ اہل بیت کے راستے کے خلاف ہے۔ صوفی حضرات میری نگاہ میں اہل بیت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اس لیے میری نگاہ میں یہ ملعون ہیں۔ اگر آپ ان کے مرید ہیں اور آپ کا راستہ وہی ہے تو آپ اس لپیٹ میں آ گئے، میں نے آپ کا نام لے کے کبھی لعنت نہیں کی ہے، ہم تو کلیات کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، اور یہ موقف ہے میرا، یہ میں اس کو نہیں ہٹوں گا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، میں اگر ملاقات کرتا تو شاید کہتے نہیں آغا صاحب غلطی ہو گئی اور آئندہ نہیں ہوگی، جیسا ہمارا ممبریوں کا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارے سننے کیا چاہتے ہیں وہ پڑھنا ہے ہم نے، حقیقت کیا ہوتی ہے وہ تو بیان نہیں ہوتی ہے، بانی کیا سننا چاہتے ہیں، ممبری لوگ کیا سننا چاہتے ہیں وہ ہم نے پیش کرنا ہوتا ہے۔ دلدار صاحب اس فکر کے تو تھے نہیں، انہوں نے حق کہنا تھا۔ اب ان کا راستہ روکنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا، وہ طریقہ کیا تھا؟ وہ طریقہ اختیار یہ کیا انہوں نے کہ آصف الدولہ شیعہ حکمران ہے آصف الدولہ، لیکن بعض افراد نے لکھا تھا کہ وہ بھنگ پیتا تھا۔ آغا صاحب اس قسم کے افراد کے خلاف بھی تقریر کرتے تھے۔ آغا صاحب کو روکنے کے لیے انہوں نے آصف الدولہ کی منت سماجت کی کہ قبلہ بات سنیں، یہ مولوی ہمیں کھا جائے گا، آپ نماز جمعہ میں جا کے بیٹھیں تاکہ کچھ جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھے۔ آصف الدولہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے، قبلہ صاحب ممبر پہ پیچھے مجمع بیٹھے، ممبر کی طرف چلے تو کسی نے کہا کہ آغا آج جو ہے ہاتھ آہستہ رکھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ قبلہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارے آصف الدولہ صاحب آئے ہیں، بادشاہ صاحب آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے موضوع کے مطابق جو ہے وہ تو ہے بھنگی، آپ اس موضوع کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اگر ان کے مزاج کے خلاف ہو گیا نا تو کام گڑبڑ شروع ہو جائے گا۔ سید دلدار علی غفران مآب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈٹ کے کہا خداوند قدوس کا لاکھ شکر کہ مجھے وہ دن نصیب کیا کہ میں وقت کے حاکم کے سامنے حق بیان کروں آج، اور انہوں نے ڈٹ کی تقریر کی۔ اب آصف الدولہ جو ہے وہ جتنی بھی اس کی مکتب اہل بیت کی خدمات ہوں، بہت خدمت کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں اس کی جب خدمات پیش کریں گے کسی موقع پہ بہت خدمات ہیں آصف الدولہ کی شیعت اور آزاداری کو ترویج کرنے میں، لیکن یہ ان کا کردار تھا غلط۔ اب بادشاہ ہے، بادشاہ کے چہیتے اطراف میں بیٹھے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ نیام سے تلوار نکلتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی نیام سے تلوار لے کے حملہ کر دیں گے، دوسرا یہی کرے گا تو مرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، لیکن تلوار نکلتی ہے اندر جاتی ہے، تلوار نکلتی ہے اندر جاتی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی بھی مغز نے کام کیا، اس نے کھڑے ہو گیا، نے کہا شریعت میں آپ، مجھے پتہ ہے آپ تقریر جو کر رہے ہو مجمع کے لیے تو ہر دفعہ سنتی رہتی، آج کی تقریر یہ میرے لیے ہے، مجھے پتہ چل گیا، میں اس جگہ پر آپ سے وعدہ کرتا ہوں، خدا سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں پیوں گا۔ اب یہ حق بیان کرنے کا تاثیر تھی، بادشاہ نے اعلان کر دی کہ نہیں پینا ہے آپ، پھر اس نے پیا یہ نہیں پیا ایک علیحدہ داستان، لیکن عرض کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جب تک اس قسم کے
علماء اور مراجع اور شخصیات میدان میں نہیں اتری تھی، شیعت آپ لوگوں کی بالکل مجہول تھی۔ شیعت کی تاریخ کوئی ہمارے سامنے نکھری ہوئی نہیں تھی اس منطقے کے اندر۔ آج جو ہم ادھر بیٹھے ہیں اور آپ کے مجالس کے اندر ممبر بنائے جاتے ہیں، سید دلدار علی کے سب سے پہلے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے علامہ سید محمد سلطان العلماء، جن کی وفات 1281 ہجری میں ہے، 84 ہجری میں ہے، وہ پہلا شخص ہے جنہوں نے عزاداری کے لیے اس قسم کے ممبر وغیرہ بنا کے مجلس پڑھی، ورنہ اس طریقے سے مجلس کا ماحول بھی نہیں ہوتا تھا اس خطے کے اندر۔ یعنی عرض کیا کہ یہ خاندان اجتہاد ہے جس کی علمی خدمات بہت ہے، ہزاروں کے قریب اس پورے خاندان کی کتابیں ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں، آغا دلدار علی کے عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری کتابیں آغا کی، بہت سارے شاگرد ہیں۔ صرف میں دو چیزوں کا ذکر کروں گا اشارے کے طور پر۔ قبلہ غفران میں آپ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے میرات العقول، معروف عماد الاسلام، 5 جلدیں اس کی۔ فخر الدین رازی کی کتاب ہے نہایت العقول، اس کا جواب ہے، 5 جلدیں ہیں، توحید، نبوت، عدل، امامت، قیامت کے بارے میں، اصول دین کے بارے میں 5 جلدیں ہیں، بڑے سائز کی۔ آغا سید علی نقی نکن صاحب، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا سید علی نقی نکن صاحب کا۔ نکن صاحب کا ایک جملہ ہے کہ آغا دلدار علی غفران مآب بہت سارے خدمات کی ہیں، بہت ساری خدمات ہیں۔ ایران کے اندر ایک کتاب چھپی ہے آئینہ حق نما، 2 جلدوں کے اوپر، ہر جلد تقریباً 600-700 صفحے کی کتاب ہے، 2 جلدوں کے اوپر، جو اس بزرگوار کے حالات زندگی پر ہے۔ تو ان کی خدمات تو بہت ہے، آدمی خمسہ بھی اس شخصیت کے اوپر پڑھے تو کم رہ جائے گا۔ دلدار علی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کے بارے میں علامہ سید علی نقی نکن فرماتے ہیں کہ اگر آغا دلدار علی غفران مآب بر صغیر میں مکتب تشیع کی کوئی خدمت نہ کرتے، نہ شاگرد پروری کرتے، نہ کیا نام اور کتابیں لکھتے، نہ حکومت کس طرح ٹکر لیتے، نہ اس طرح جو ہے نماز جمعہ کا قیام کرتے، نہ اس قسم کی عزاداری کی طرف کوئی خدمت نہ کرتے، علمی طور پر فقط عماد الاسلام کو شیعت کے حوالے کر کے چلے جاتے، ان کی عظمت کے لیے اور شیعت کے فخر کے لیے یہ کتاب کافی تھی۔ اتنی عظیم کتاب ہے یہ ایک کتاب ہے۔ اور آگا کے شاگردوں کی دیکھنے لسٹ تو شاگرد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے سید محمد مفتی کلی۔ سید محمد مفتی کلی موسوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خاندان ابقات۔ خاندان ابقات کا مطلب مفتی کلی صاحب کے ایک بیٹے ہیں علامہ سید میر حامد حسین موسوی، ان کے پوتے ہیں ناصر حسین ناصر الملت۔ علامہ میر حامد صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ابقات الانوار۔ اب یہ ابقات الانوار کیوں لکھی گئی ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن بر صغیر کے اندر ایک کتاب لکھی گئی تھی شیعوں کے خلاف جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ یہ کس نے لکھی تھی؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے عبدالعزیز دہلوی نے۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے عبدالعزیز دہلوی نے کتاب لکھی تھی، اور اس کا مقدمے کے اوپر یہ جملہ لکھتا ہے، توجہ کیجیے گا، یہ کتاب لکھی جا رہی ہے 1204 ہجری کے اندر، 1204 ہجری کے اندر۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر کے گیا ہوں کہ شیعوں کی پہلی نماز جماعت ہے 1200 ہجری کے اندر، ٹھیک ہے، 1204 ہجری کے اندر یہ تحفہ اثنا عشریہ شیعوں کے خلاف کتاب لکھی جا رہی ہے۔ وہ مقدمے میں لکھتا ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی کہ یہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اس وقت ہندوستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے، ہندوستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو یا شیعہ نہ ہو چکا ہو یا شیعوں کی فکر وہاں نہ پہنچ چکی ہو۔ 1200 ہجری میں پہلی جماعت ہو رہی ہے، شیعوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، نماز پڑھو، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ 1204 ہجری میں دشمن کی گواہی یہ ہے کہ ہندوستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے یا شیعہ نہ ہو چکا ہو یا شیعوں کی فکر وہاں پر نہ پہنچ چکی۔ یہ کیا کس نے ہے؟ خود بخود۔ اس وقت تو یہ نیٹ ورک بھی نہیں تھے، آج کے آپ لوگوں کے درس ہیں پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ کون کر رہا تھا؟ گاڑیاں بھی نہیں تھی، پیدل جانا پڑتے تھے۔
یہ خدمات ان بزرگوں کی. ان کے ایک شاگرد ہیں علامہ مفتی محمد قلی، ان کے بیٹے ہیں. خود آغا مفتی قلی کی تو خدمات بہت ہیں، میں ایک جملے کی طرف جو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کے ایک بیٹے ہیں علامہ میر حامد حسین موسوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی وفات ہے 1306 ہجری. انہوں نے ایک کتاب لکھی ابقات الانوار. تحفہ اثنا عشریہ کے 12 ابواب ہیں، 12 ابواب، ہر باب ایک علیحدہ علیحدہ موضوع کے اوپر ہے. 7واں باب تحفہ اثنا عشریہ کا امامت سے مربوط ہے. 60 صفحوں پر بحث مشتمل ہے کہ شیعہ حضرات امیر المومنین کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل لے کر آتے ہیں. اس دلائل آیات قرآن یہ لے کر آتے ہیں، حدیثیں یہ لے کر آتے ہیں، عقلی دلائل یہ لیتے ہیں. ان 3 دلیلوں سے، عقل سے، قرآن سے اور سنت سے ثابت کرتے ہیں کہ علی ہمارے خلیفہ بلا فصل ہے، علی ہمارے امام ہیں. شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے 60 صفحوں کے اندر گفتگو کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دلیلیں کافی نہیں کرتی ہیں، علی کو ہم خلیفہ بلا فصل نہیں مان سکتے ہیں اگر دلائل یہی ہیں تو. باقی دلائل تو ہے ہی نہیں. علامہ میر حامد حسین 60 صفحے یاد رکھیے گا، 60 صفحے کی بحث ہے. اور علامہ میر حامد حسین نے امیر المومنین کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے، ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ان 60 صفحوں کا جواب دیا ہے 30 جلدوں میں. 60 صفحوں کے جواب 30 جلدوں میں، اور ہر جلد جو ہے وہ 500 صفحے، 600 صفحے، 800 صفحے کی کتاب. کہتے ہیں نا کہ اب تم اپنا دفاع نہیں کر رہے کہ مولویوں کے ولایت اور علی سے کیا واسطہ ہوتا ہے. یہ ولایت کا دفاع کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ مولوی ہیں. ہمیں پتہ کیا کہ ان لوگوں کی خدمت ہی کیا کی ہے. اس بزرگوار نے تو 30 جلدیں لکھ کر مکتب اہل بیت کے ترجمانی کر کے علی کی ولایت کو ثابت کیا. لیکن اس قوم کی جرأت کو سلام کریں نا آپ کی، یا تنبلی کو سلام کریں کہ جنہوں نے 150 سال کے اندر ابھی تک ایک دفعہ چھاپ نہیں سکی کتاب پوری. لکھنے والا تو لکھ گیا ہے، چھاپنا کس کا کام ہے؟ اس کتاب کے بارے میں جو جملہ میں یاد کرنے جا رہا تھا، اس کتاب کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر کہ میر حامد حسین موسوی کی یہ کتاب ابقات الانوار مذہب اہل بیت کے لیے حجت کبریٰ ہے. حجت کبریٰ ہے، محکم دلیل ہے. مجھے اطلاع ملی ہے، امام فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمن ان کتابوں کی نابودی کے لیے اپنے بالکل کمر سنبھال کے آ چکا ہے کہ کسی طریقے سے ان کتابوں کو ہم نابود کر لیں، خرید کے، ڈھونڈ کے، نکال کے، سب کچھ کر کے آگ لگا دیں، آتش لگا دیں، نابود کر دیں. اے شیعو بیدار ہو جاؤ، ان کتابوں کی حفاظت کرو، ان کو مارکیٹ میں لے کر آؤ، پیش کرو تاکہ ہم دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. بر صغیر کی سرزمین بر صغیر کے اندر ان علماء نے تقریباً 40,000 کے قریب کتابیں لکھی ہیں اور مارکیٹ خالی خالی ہے. ایک کتاب کا ذکر کیا ابھی تک میں نے. درود پر محمد و آل محمد. میر حامد حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں ناصر حسین، جن کو آپ لوگ ناصر ملت کہتے ہیں. ناصر ملت آپ کے، یعنی ہم جو اس وقت جو ادھر نسل جدید ہے ہمارے آباء و اجداد کے معاصر ہیں، کیونکہ ان کی وفات جو ہے وہ 1940 ہجری کی ہے، تو سب نے نام سنا ہوا ہے. ہندوستان کے مرجع تقلید ہے. یہ ایک خاندان ہے بر صغیر کے اندر، کچھ خاندان ہیں، علمی خاندان ہیں کہ جنہوں نے مکتب کی ترجمانی کی ہے، اور یہ سارے کے سارے خاندان بلا واسطہ یا با واسطہ اسی دلدار علی کے شاگرد ہیں. یعنی آپ کو اگر اس طریقے سے ہم پیش کر دیں، اس وقت سرزمین پاکستان کے اندر تقریباً 500-600 کے قریب مدرسے ہیں اور 10-15 ہزار کے قریب طالب علم ہیں. کل طالب علموں کی جو خارج میں ہے، داخل میں ہے، سب کچھ کی تعداد ملا کے تو 15,000 طالب علم ہیں، 20,000، بہت اس سے زیادہ نہیں ہے. یا پورے بر صغیر کے اندر جب سے 200 سال کے اندر شیعت آ رہی ہے، جتنے علماء آئے ہیں
5000 مقتدر اہل قلم جا چکے ہیں۔ یہ علماء کی پارٹی جتنی بھی ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طریقے سے دلدار صاحب کی شاگرد ہے ہندوستان کی سرزمین کے اندر۔ ایک داستان ہے کس طریقے سے انہوں نے شاگردی پروری کی۔ دلدار صاحب کے 5 بیٹے ہیں، علامہ سید غفران ماب کے 5 بیٹے ہیں۔ پہلے کا نام ہے محمد، دوسرے کا نام ہے علی، تیسرے کا نام ہے کیا ہونا چاہیے؟ حسن، چوتھے کا نام ہے مہدی، 5ویں کا نام ہے حسین۔ ترتیب تو خراب ہو گئی۔ محمد، علی، حسن، مہدی، حسین۔ جب حضرت کے غفران ماب کے چوتھے فرزند متولد ہوئے تو اس کا نام مہدی رکھا۔ تو غفران ماب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں سید الشہداء کی زیارت ہوتی ہے، اور سید الشہداء نے خواب میں ملاقات کے دوران یا بشارت کے دوران فرمایا کہ بھائی آپ نے ترتیب کیوں خراب کر دی؟ کیا ترتیب دی؟ محمد، علی، حسن، تو حسین آنا چاہیے تھا، آپ فٹ سے آخر تک پہنچ گئے ہیں۔ مہدی کا پر لے کر ترتیب کیوں خراب کی ہے دوسرے الفاظ کے اندر؟ تو آقا نے فرمایا کہ بھئی میرا اب جو ہے میں تقریباً بڑھاپے کے نزدیک آ چکا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرا آخری فرزند ہے، تو اس لیے میں نے اول نام محمد و آخر محمد کو ایک دفعہ یکجا کر دیے ہیں۔ تو امام نے فرمایا نہیں، خداوند قدوس تو یہ ایک فرزند اور بھی دے گا ابھی، اور اس کا نام آپ نے میرے نام پہ رکھنا ہے جنہوں نے میرے مکتب کی ترویج کرنی ہے۔ تو سرزمین بر صغیر کے اندر آغا دلدار علی کے سب سے چھوٹے بیٹے حسین ہیں، اور اس کی خدمت اس خاندان میں اپنے والد کے بعد سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ خدمات ہیں۔ اگر آپ ان کی خدمات کا علمی ماحول سے دیکھنا چاہیں تو ایک تو خیر داستان علمی ماحول کی علیحدہ ہے، لیکن خارجی ماحول میں آپ اس کی دیکھنا چاہیں داستان تو حضرت ابوالفضل العباس کی جو روضے کی دیواروں کی تعمیر ہے یہ آغا نے کروائی ہے۔ حضرت مسلم ابن عروہ اور حضرت ہانی اور مسلم ابن عقیل حضرت مختار کے روضوں کی تعمیر آغا نے کروائی ہے۔ اس زمانے میں شیعت کے اوپر قحط پڑ گیا تھا، نجف والوں کے اوپر پانی نہیں تھا، تو آغا نے حکومتوں سے کہہ کے خود اپنے پاس کچھ ادھر ادھر جمع جوڑ کر کے کربلا سے نجف تک کی نہر کھدوائی تھی کہ وہاں کی شیعوں تک پانی پہنچ جانا چاہیے۔ قبلہ حسین جن کا نام ہے سید العلماء کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے، سید العلماء حسین سید العلماء کی خدمات کے اور علم کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی علمی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ نجف کے ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں جن کا نام آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، جن کا نام ہے محمد حسن نجفی، جن کو کتاب کا نام ہے جواہر الکلام، ان کو کہتے ہیں صاحب جواہر۔ ان کی آگے کے ساتھ خط و کتابت ہے۔ جواہر الکلام ایک فقہی کتاب ہے، آپ لوگوں کے سامنے توضیح المسائل پڑھی ہوتی ہے نا، توضیح المسائل اس مرجع تقلید کی پوری ابحاث کا زندگی کی خلاصہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں نے سمجھا ہے اور مختصر سا دین آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہے، میرے فتاویٰ یہ ہیں، باقی بحثیں جو ہوتی ہیں اجتہادی وہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ صاحب جواہر الکلام یعنی محمد حسین نجفی صاحب کی کتاب جواہر الکلام اسی طریقے سے ان کی توضیح المسائل ہے، لیکن استدلال کے ساتھ 44 جلدوں کے اندر 44 جلدیں ہیں اور فقہ استدلالی ہے۔ صاحب جواہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب کے بارے میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ مجھے فقہ جواہری جیسی شخصیات چاہیے، اس قسم کا افراد چاہیے۔ یہ کون شخص ہے جو اپنے زمانے کا فقیر ترین انسان ہے، غریب ترین انسان ہے؟ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جواہر الکلام کے اندر باقی ہو سکتا ہے لکھنے والے جو ہیں وہ ریا کر رہے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں، ممکن ہے کہ میری کتاب یہ ہوگی فلاں ہوگی تو، لیکن جواہر الکلام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بغیر ریا کی لکھی گئی ہے۔ کیوں لکھی گئی بغیر ریا کی؟ اس لیے کہ جواہر الکلام جب لکھ رہے تھے حضرت صاحب قبلہ محمد حسین نجفی صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، تو آغا صاحب کے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے کتابیں لینے کے لیے، تو جو مطالعہ کرتے تھے مغز میں تھا، اپنی ذاتی ڈائری تیار کی تھی فقہی مسائل کو پیش کرنے کے لیے، وہ 44 جلدیں بن گئی ہیں۔ اگر وہ لکھنے بیٹھے تو کیا ہو جاتا؟ 44 جلدیں کہاں پہ لکھی تھیں؟ اس ایک نقطے کو دیکھ کے میرے خیال وقفے کا ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کا۔ اس 44 جلدوں کی جب تحریر ہو رہی تھی، لکھ رہے تھے، تو ان کا
28 سال کا جوان بیٹا فوت ہو گیا رات کے وقت لکھ رہے تھے، رات کے وقت جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو اب ان کے ذہن میں آیا کہ اگر میں گھر والوں کو جگاتا ہوں کہ بچہ ہمارا فوت ہو گیا ہے، تو گھر والے تو اٹھیں گے اور رونا پیٹنا شروع کر دیں گے، جو میں لکھ رہا ہوں اس کے اندر تو رکاوٹ آ جائے گی، جو اگر میں نہیں اٹھاتا ہوں تو ساری رات جو ہے جنازہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ تو اب شیخ بزرگوار کے ذہن کا فیصلہ یہ ہوا کہ میں گھر والوں کو نہیں اٹھاؤں گا، ورنہ کالا باقر اور کالا صادق کے درمیان ان کی رونے کی آوازیں میرے لیے رکاوٹ ہوں گی، میں ان کے سرانے بیٹھ جاتا ہوں، یہ اسی کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ اتنی جرأت والے شخصیات کہاں سے لے کر آئیں گے آپ؟ یہ تخیلاتی باتیں ہیں آج کل ہمارے لیے۔ جوان بیٹا مر جائے اور میں اس لیے گھر والوں کو نہیں اٹھا رہا ہوں کہ میرے کالا صادق اور کالا باقر کے درمیان رکاوٹ ہوئی، ان کے رونے کے بعد میرے بیٹے کی جنازہ پڑا رہے اسی طریقے سے۔ یہ ایک واقعہ ان کا ہے، بالکل ہی اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے وہ آگئے مرزا جواد تبلیغی مرگی کا ہے کہ جو امام خمینی کے استاد تھے۔ غدیر کے دن آغا کے بیٹا انتقال ہو جاتا ہے، غدیر کا دن ہے، آغا کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، آغا صاحب حکم فرماتے ہیں کہ لاش کو جو ہے وہ زیر زمین میں لے جائیں، لاش زیر زمین میں چلی جائے۔ کسی بھی جو مجتہد ہیں، عالم بزرگوار ہیں، وہاں پر ماحول ہے کہ بھائی جو علماء کے گھروں میں جو ہے وہ جاتے ہیں مبارک دینے کے لیے، آج عید کا دن، عید غدیر کا دن ہے، مبارک دینے جاتے ہیں۔ تو آغا صاحب نے فرمایا کہ چونکہ آج امیر المومنین کی اتنی بڑی عید کا دن ہے اور آج ولایت کا دن ہے اور شیعوں کی بڑی عید ہے، اگرچہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے لیکن اس عید کو میں غمی میں تبدیل نہیں ہونے دوں گا، جنازے کو رکھ دیں، آنے والوں کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کوئی غم ہوا ہے۔ اسی طریقے جس طریقے سے پہلے آپ لوگ خوشیاں مناتے تھے، ان کی مہمان نوازی کریں، خوشیاں منائیں، سب کچھ کریں، تاکہ آنے والے محسوس بھی نہ کریں کہ یہ لوگ پریشان ہیں۔ مولا کی خوشی کا دن ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں آپ کو یاد آنا چاہیے کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہماری غمی میں غمی مناؤ۔ ہمارا سارا دین الٹا چل رہا ہے کہ اپنی مرضی کی ہماری خوشیاں، اپنی مرضی کی ہماری غمیاں ہیں۔ عید کے دن ہم 10واں منائیں گے، ہم نے اپنا گھر لیا ہے، یہ غلط طریقے ہیں، یہ باطل کی ترویج ہے۔ حق کی ترویج یہ نہیں جو انہوں نے کہا وہ کرنا ہے ہم نے۔ آج عید غدیر ہے، جب آخری ٹائم ہوا اور آخری لوگ آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اب لوگ غروب ہونے والا ہے، اس کے بعد ممکن ہے کہ کوئی افراد شاید نہ ہو، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو تھوڑا سا بیٹھ جائیے گا، میرا بچہ فوت ہو گیا، جنازہ بہل لے کے آ کرتے غسل کفن دے کے اس کو دفنانے چلتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں اس قسم کے واقعات آج کل ہمیں سننے میں تو مل سکتے لیکن ہم سوچ نہیں سکتے ان کی تصوراتی زندگی کے اوپر۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، نعم المولا و نعم النصیر، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر صغیر کے اندر شیعت کے تبلیغ کرنے والی شخصیات، ان کے خدمات یہ ہمارا موضوع ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ بر صغیر کے اندر شیعت کی جو تبلیغ کی گئی ہے یا تو تفضیلی حضرات نے کی ہے، اہل بیت کی۔ اصالتاً تبلیغ جو ہے شیعت کی دو طریقوں سے ہے، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں گے تو بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ شاید واضح تر ہو جائے گی۔ دو طریقے سے کیسے ہے؟ ایک طریقہ ہے شیعت کا کہ جو بعنوان ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، یعنی شیعہ کو اس معنی میں ہم قبول کریں کہ یہ عاشق اہل بیت ہیں، محب اہل بیت ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ ایک ولایت اہل بیت کی ترویج ہے، محبت اہل بیت کی ترویج ہے، اور ایک ہے معارف اہل بیت کی ترویج، فقہ اہل بیت کی ترویج، اعتقادات اہل بیت کی ترویج، اصول دین کی جو اہل بیت نے بتائیں ان کی ترویج، فقہ جو حلال و حرام اہل بیت نے بتایا اس کی ترویج۔ یہ ہے فکری اور علمی ترویج۔ میں نے پہلے جملے میں عرض کیا تھا، اتوار والوں کا جو پچھلا درس تھا
کہ ان دو فکروں کو ترویج کرنے کے لیے، محبت کو ترویج کرنے کے لیے اور علم کو ترویج کرنے کے لیے شخصیات نے علیحدہ علیحدہ کردار ادا کیا ہے، جن کے اندر بادشاہ بھی ایسے بنا کیا تھا کہ بادشاہوں نے بھی تبلیغ کی ہے، فوج نے بھی تبلیغ کی ہے، تفضیلیوں نے بھی تبلیغ کی ہے، صوفیوں نے بھی تبلیغ کی ہے، اور علماء نے بھی تبلیغ کی ہے۔ لیکن محبت والی تبلیغ بھی وہ سارے افراد آئیں گے، فوج بھی آئے گی، بادشاہ بھی آئیں گے، تفضیلی بھی آئیں گے، صوفی بھی آئیں گے، محبت کے عنوان سے اہل بیت کی محبت کو پیش کرنے والے۔ لیکن اہل بیت کے فکر کو پیش کرنے والے، اہل بیت کے فرامین کو بتانے والے، اہل بیت کی سیرت کو پیش کرنے والے، اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول دین اور اہل بیت کے بتائے ہوئے فروع دین کو پیش کرنے والے فقط علماء ہیں۔ یہ ان کا نہ فوج کا کام ہے، نہ بادشاہوں کا کام ہے، نہ صوفیوں کا کام ہے، نہ تفضیلیوں کا کام ہے، نہ کسی اور کا کام ہے۔ لہذا یہ جو پنجاب کی سرزمین میں بعض اوقات سندھ کے اندر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شیعت کی ترویج میں زیادہ تر صوفیوں کا کردار رہا ہے، یہ ایک شبہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے، یا نا علمی ہے یا عدم اطلاعات کی وجہ سے ہے کہ صوفیوں کا کردار زیادہ رہا ہے شیعت کی ترویج کرنے میں۔ تو اس کے اعتبار سے میں نے یہ جو تقسیم کی ہے نا وہ یہ ہے کہ صوفیوں کا کردار شیعت کی ترویج کرنے میں، فکری شیعہ کو، علمی شیعہ کو پیش کرنے میں زیرو کا کردار بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ تو ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ ان صوفیوں کا کردار وہ بھی تفضیلی صوفیوں کا کہ جو اہل بیت کو مانتے تھے، ان کا کردار ہے کہ جو اہل بیت کی محبت کو پیش کر رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کا کوئی کردار نہیں، کردار ہے، لیکن مجبوری ان کی کیا تھی؟ کیونکہ آپ تصوف کے جتنے بھی سلسلے لے کر آئیں گے تو ان کے سلسلہ کی آخری کڑی جو ہوتی ہے حضرت امیر المومنین تک جا کے ملتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اس اعتبار سے جب ان کا کتب اور آخری جو ہے وہ ولی امیر المومنین ہے تو ان کی محبت اس نے پیش کرنی ہے۔ بعض ہیں کہ جو سلسلہ اپنا نسب خلیفہ اول تک لے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ایک علیحدہ ہے، محدود سی ہے۔ تو یہ پیش کر کے اس تقسیم کو سامنے رکھ کر اب ہم تھوڑا سا ایک نقطہ کی طرف آتے ہیں کہ میں نے ایک عرض کیا، تھوڑا سا مثال دی کہ فکری طور پر اہل بیت کی ترویج کرنے والوں میں ان علماء کا کردار ہے، جن کی میں بھی مثالیں دے رہا تھا، اور یہ علماء کرام ہمارے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ایک ایک کے بارے میں گفتگو کرے تو کئی وقت چاہیے۔ میں پچھلے درسوں میں نے عرض کیا تھا، ایک کتاب ہے مطلع انوار، آغا صدر الحسین مرتضیٰ حسین صدر الفاضل کی، اس کے اندر 900 کے قریب علماء کے حالات زندگی ہیں۔ ایک کتاب ہے تذکرہ بی بہا، یہ بھی علماء کے حالات زندگی ہیں۔ ایک کتاب ہے تذکرہ علماء امامیہ پاکستان کے شیعہ علماء کے بارے میں ہے۔ ایک کتاب ہے خورشید خاور آغا سید اختر صاحب کی، یہ بھی علماء کے حالات زندگی کے بارے میں۔ تو علماء کے حالات زندگی کے بارے چھوٹی موٹی کتابیں ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے واقعات نظر آئیں گے، ان کی خدمات بھی ہیں۔ پھر ایک جملے کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ جو فعلاً ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا بھی ہے اور نہیں بھی رکھتا، وہ کچھ شبہات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر سرزمین بر صغیر کے اندر ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے داتا گنج بخش، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ داتا گنج بخش جو ہے وہ لاہور کے ہیں، دفن ہے۔ داتا گنج بخش بہت بڑے صوفی ہیں، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، عرفانی حضرات کی جو ہے بہترین اور صوفی اور تصوف کی بہترین کتاب ہے۔ میں نے پچھلے درس میں ایک جملہ عرض کیا تو اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا کہ وہ یہ کہ بعض اوقات اتنی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ حقائق بن کے سامنے آتی ہیں، ورنہ حقیقت سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ہے، اور حقائق بن کے پیش آتے ہیں، اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ عقیدہ بن جاتی ہیں، مذہب کا حصہ بن جاتی ہیں، پھر ان کے خلاف بولنا جو ایک مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آج جو میں نقطہ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ واقعات ہیں کہ جو یہاں پر ٹچ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ داتا گنج بخش کے بارے میں ایک منفی سوچ ہے، غلط سوچ،
میں داتا گنج بخش کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں گے مول صاحب تعریفیں کر رہے تھے، تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ داتا گنج بخش کے بارے میں ایک غلط سوچ ہے شیعوں کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بعض افراد، ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں، آپ لوگوں کی اطلاع بھی ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے سندھ اور پنجاب کے بعض افراد کی یہ پیش کرتے ہیں کہ جو داتا گنج بخش کے مخالف ہیں کہ یہ حضرت جو ہے وہ بی بی پاک دامنہ کے جاسوس بن کے آئے تھے۔ یہ بات کسی نے سنی ہوئی ہے؟ 2 آدمی سنے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہے نہ سنی ہوئی۔ اب میں نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو حقیقت سے بالکل خلاف ہوتی ہیں، لیکن اتنا جھوٹ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ اب یہ بات کہ جو ان بزرگوں نے سنی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے جو ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے تھے کہ سنی ہوئی ہے، فکر ترویج ہوئی ہے نا۔ اب میں ابھی یہ کہوں کہ بھئی یہ بالکل ہی باطل فکر ہے تو دلیل تو لانی پڑے گی، ایسے کہنے سے تو باطل نہیں ہو جائے گی۔ باطل فکر ہے، اور جب میں آپ کو پیش کروں تو آپ سمجھیں گے کہ گھڑنے والا کون سا پاگل انسان تھا، اس کو گھڑا کیسے گیا پھر۔ بی بی پاک دامنہ کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ کیا مشہور ہے؟ حضرت عباس کی ہمشیرہ ہیں اور لاہور میں دفن ہے، 61 ہجری میں یہاں پر آئی ہیں۔ یہ خود باطل ہے نظریہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو روک کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس باطل نظریے کو مانتے ہیں داتا گنج بخش والے کو، تو بی بی پاک دامنہ اگر حضرت ابوالفضل العباس کی ہمشیرہ ہیں، 61 ہجری کے کربلا کے واقعے کے بعد یہاں پر دفن ہوئی ہیں، تو داتا گنج بخش تو 5ویں صدی ہجری میں متولد ہو رہا ہے، 400 سال کے بعد وہ جاسوس بن کیسے گیا؟ یہ سوال ہے نا۔ جب ہم نے نظریہ قبول کر لیا کہ داتا گنج بخش کو شیعہ اس لیے نہیں مانیں گے، نہیں مانتے شیعہ، داتا گنج بخش کو شیعہ نہیں مانتے، شیعہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بیویوں کا جاسوس بن کے آیا ہے۔ میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانو، لیکن اصل دلیل سے مانو نا، غلط نظریہ پیش کر کے کیوں مانا جا رہا ہے؟ داتا گنج بخش کو بی بی پاک دامنہ کا جاسوس بتا کے اس کے سے نفرتیں دلوانا، یہ تو پھر غلط بات ہے کہ جو آدمی آپ سے وہ کہے گا کہ بھئی آپ کو کون سے محلے میں آپ لوگوں کے، بھئی جو 400 سال کے بعد آدمی پیدا ہو رہا ہے وہ 61 آدمی کا جاسوس کیسے بنا؟ تو یہ تو بات کلی طور پہ غلط ہو گئی کہ وہ جاسوس تو نہیں ہے۔ پھر ہم مانتے ہیں؟ نہ، مانتے بھی نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ جاسوس تھا، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ وہ فقہ اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ حنبلی مسلک کا ہے، اس کا اہل بیت سے جس کا عرفان اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ خدا سے ملاقاتیں کرتا ہے اور خدا اور معراج پہ پہنچ رہا ہے اور دوسروں کو معراج کروا رہا ہے، اس کو آج تک یہ معراج نہیں ہو پا رہی کہ مذہب اہل بیت علی والا حق ہے یا معاویہ والا حق ہے، تو ایسے کو ماننے کا فائدہ کیا؟ وہ امام العارفین بنا ہوا ہے جس کی معرفت ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ابو حنیفہ حق پہ ہے یا حنبل حق پہ ہے یا امام صادق حق پہ ہے، تو اس کی امام المعرفت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم ان کے فکری انحرافات کی وجہ سے ان لوگوں کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ اہل بیت کے در سے دور ہیں، ان کی تعلیمات اہل بیت کے در سے دور ہیں، اور ہر وہ شخص، ہر وہ ایک قاعدہ کلی ہے ہمارا، یعنی شیعت کا قاعدہ کلی ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ عالم، ہر وہ صوفی، ہر وہ عارف، ہر وہ مبلغ، ہر وہ خطیب، ہر وہ ذاکر کہ جس کی فکر تعلیمات اہل بیت سے ہٹ کے ہوگی وہ منحرف بھی ہے، غلط بھی ہے، باطل بھی ہے، ناقابل پیروی ہے، ناقابل اطاعت ہے۔ ہمارا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے در پہ آ جائے اور اہل بیت کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بتائے، وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے، قابل پیروی بھی ہے اور قابل اتباع بھی ہے۔ اہل بیت سے ہٹ گیا، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اب وہ کتنے بڑے عرفان پہ چلے جائے۔ ان کے عبد القادر گیلانی جو ہیں، محبوب ربانی کے نام سے ان کا لقب ہے، یہ تو معراج میں بھی جاتا ہے، خدا سے گفتگو بھی کرتا ہے، خدا سے خلوت میں اس کی محفل بھی لگتی ہے، یعنی یہ پوری کائنات میں سے ایک واحد آدمی ہے عبد القادر گیلانی جو بغداد میں دفتر ہے، عبد القادر جیلانی جس کو کہتے ہیں، گیلانی کہتے ہیں، 11ویں سرکار، یہ جب چاہتے خدا سے ملاقات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو پاگل جب چاہتے امام زمانہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ جب چاہتے خدا سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا کتنا مقام بلند ہو گیا ہے۔
سنی ہے, حنبلی ہے. غوث اعظم, وہی غوث اعظم جسے کہتے ہیں آپ لوگ, 11ویں سرکار. سر ان لوگوں کے جو بنے ہوئے جو ہوتے ہیں نیٹ پہ دیکھیں شجر, وہ تو امام حسن تک جا رہے ہیں. شجر ہیں, حسنی اپنے آپ کو لکھتے ہیں, والدہ کی طرف سے حسینی ہے, والد کی طرف سے حسنی ہے, دو طرفہ سید بھی ہے. وہ یہ جیلانی سید بھی ہماری تحقیق کے مطابق سید نہیں, لیکن ان کا نسل جو پیش کیا جاتا ہے سید ہے, جو پیش کیا جاتا ہے. میں وہ بار بار کر رہا ہوں, ایک دفعہ حقیقت ہوتی ہے, ایک دفعہ پیش کی جاتی ہے. یہ میرا نقطہ اسی نقطے کے آغاز کے اوپر ہے کہ داتا گنج بخش ہم نہیں مانتے, ہمارے افراد نہیں مانتے ہیں, کیونکہ بیویوں کا جاسوس ہے, یہ پیش کیا جاتا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. عبد القادر گیلانی کو سید بنا کر پیش کیا جاتا ہے, حقیقت سید نہیں ہے, لیکن سید کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ مشہور ہے کہ وہ 11ویں امام کو ماننے والے. اگر یہ بات بھی اگر مشہور ہو کہ 11ویں امام کو ماننے والے ہیں, تو پھر بھی باطل. ہمارے تو 12 امام ہیں, ہم تو 11 کو نہیں مانتے. آپ میں سے کوئی ہے جو 11 کو مان کے 12 کو نہ مانتا ہو؟ جبکہ ایسا نہیں ہے. عبد القادر گیلانی کے بارے میں جو داستانیں ہیں, ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں, وہ فکری, ایک عجیب سی بات تو عجیب سی ہے کہ فکری طور پر وہ حنبلی ہے. اہل سنت کے 4 مذہب ہیں نا, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. آپ ان کے عقلوں کے اوپر آپ صلوات پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ وہ فکری طور پر عبد القادر گیلانی حنبلی ہے. ایک نقطہ یاد رکھیے گا, وہ کہتا ہے کہ قابل تقلید اگر کوئی شخص ہے تو امام احمد بن حنبل ہے. ابو حنیفہ کو وہ قابل تقلید قبول نہیں کرتا, حنبلی ہے. عبد القادر گیلانی کے جتنے مرید ہیں سرزمین ہندوستان کے اندر, 11ویں شریف والے, بریلوی, دیوبندی, جو بھی سارے کے سارے, اس کے جتنے بھی مرید ہیں سارے کے سارے حنفی ہیں. کہ عقل کتنی تعداد ہے ہماری. وہ خود حنبلی ہے, کہتے ہیں ابو حنیفہ قابل اتباع نہیں ہے, دوسرے الفاظ میں حنبلی ہے, حنفی کے قبول نہیں کرتا, حنبلی مانتا ہے اپنے آپ کو. اور جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں وہ سارے حنفی ہیں. آپ جس کو امام مانتے ہو وہ اس کو ٹھکرا رہا ہے, اور جس کو آپ غوث مانتے ہو, سب کچھ مانتے ہو, وہ آپ اس کی پیروی بھی کر رہے ہو. یعنی آپ اپنی فکر کے اندر کتنے متضاد ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر وہ چیزیں مشکل آ جاتی ہیں کیونکہ پیچیدہ مسائل ہیں کہ جو عوام کے اوپر اتنی غلط مشہور صحیح باتیں رائج ہو گئی ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ان لوگوں کو کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. بعین ہی اسی طریقے کی طرح, اسی طرح جس طریقے سے اہل سنت والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ جس حنبلی کو اپنا امام مانتے ہیں وہ آپ کے حنفیوں کا دشمن ہے, لیکن ان کو ماننے والے, اس کی پیروی کرنے والے 11ویں سرکار اور غوث اعظم ماننے والے سارے کے سارے حنفی ہیں. اب اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم کہیں گے تو پاگل لوگ ہیں. اسی طریقے سے شیعت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, جو میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا تھا. اسی طریقے سے شیعت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ شیعت کو بھی کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اسی سرزمین برصغیر کی بات ہو رہی ہے, پھر باہر سمجھائیں گی نہیں. سرزمین برصغیر کے اندر شیعت کو ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک اصل مسلم کے طور پہ پیش کی جاتی ہے, اور ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اب اس کا انکار جو ہے کفر ہو جائے گا. بے عنوان مثال یہ ایک واقعہ, باقی بحث ہم کرتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ. حضرت بی بی پاک دامنہ لاہور میں دفن ہیں, ان کے مصائب بھی پڑھے جاتے ہیں, ان کے بیٹوں کی وفات بھی پڑھی جاتی ہے, شہادت بھی پڑھی جاتی ہے, سارے قصے کہانیاں بھی پیش کی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے یعنی علمی طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات بات کو پیش کرنا خطرناک ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا تحمل کریں آپ لوگ. علمی طور پر حضرت رقیہ حضرت عباس کی ہمشیرہ نہیں ہے. پہلی بات یہ غلط ہے, حضرت عباس کی ہمشیرہ نہیں ہے. ویسے ہمشیرہ تو ہے, حضرت امیر المومنین کی بیٹی تو ہمشیرہ تو ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت کی والدہ بھی ایک تھی, والدہ ایک نہیں ہے. حضرت رقیہ کے جو بھائی ہیں, اصلی بھائی جن کی والدہ ایک ہے, ان کا نام عمر ہے. عمر
وہ ان کے بیٹے ہیں، حضرت رقیہ کے سگے بھائی ہیں۔ حضرت ابوالفضل العباس کی کوئی ہمشیرہ ہے ہی نہیں، 4 بھائی ہیں۔ حضرت عمر جو ہیں امیر المومنین کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، آخری بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے۔ ایک داستان تھوڑی سی ٹیڑھی آ رہی ہے ابھی آہستہ آہستہ، نام آگے تو تھوڑا سا بتا دوں کہ شاید آپ لوگوں کے کام کا نہ ہو، لیکن چونکہ بات آگے تک چلی جائے گی تو تھوڑا سا ایک فکر کو یاد رکھیں۔ کبھی بھی حسب، نسب، مقام، پوسٹ انسان کی مروبیت کے لیے کفایت نہیں کرتا۔ کہ آپ کہیں کہ اتنا بڑا اس کا حسب نسب ہے تو کیسے غلط ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، قرآن کی دی ہوئی ہیں۔ حضرت نوح کا سگا بیٹا ہے، والد کی اتباع نہیں کر رہا ہے۔ اس سے اور آگے چلے جائیں تو کائنات کے اندر 4 فرد ہیں، حضرت حوا، حضرت آدم، حابیل اور قابیل۔ 5واں فرد تو کائنات کے اندر ہے بھی نہیں، تو بھائی بھائی کا قاتل ہو گیا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا 4 آدمیوں کی موجودگی میں۔ آج بھی اس وقت بھی کہ جہاں پر پتہ نہیں دنیا حیوانیت میں کہاں پر پہنچ چکی ہے، بھائی بھائی کو قتل کرتا مشکل لگتا ہے، تو اس زمانے میں کہ جس کی کوئی نمونہ مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ بھئی کسی کو دیکھا ہوگا تو قتل کیا ہوگا، ماحول نے خراب کیا ہوگا، ماحول بھی تو کوئی نہیں ہے وہاں پر، اماں اور ابا نے تو نہیں کہا ہوگا کہ بھائی کو کاٹ دو، اور کاٹنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد طریقہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ دفنایا کیسے جائے۔ قرآن اگر یہ قرآن نہ بتاتا تو شاید یہ قصہ ہوتا کہ ہماری ذہن تو قبول نہیں کر سکتی کہ جب وہ لاش کو، اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پہ لیٹ کے گھوم رہا ہے ادھر ادھر، تو پھر قرآن نے کہا کہ ہم نے بھیجا، اس کو غراب کو بھیجا، کوہ آیا، کوے نے ایک کوے کو دوسرے کو مارا، پھر کوے نے مار کے قبر کھودی، اس کو پھر دفنایا۔ اس وقت اس کو سمجھ آیا کہ لاش کو کیسے دفنایا جاتا ہے۔ انسان اگر پستی میں چلے جائے تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کوے جیسی ادنیٰ ترین پرندہ، حیوان انسان کا مربی بن کے آ رہا ہے، انسان کا استاد بن کے آ رہا ہے، تو انسان کی پستی یہاں تک جا سکتی ہے، تو انسان ہے۔ لہذا انسان اگر پستی میں چلا گیا تو جا سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، خدا نے واضح کر دیا ہے، میں نے آپ کو 2 راستے بتا دیے ہیں، اب شکر اختیار کرو، کفر اختیار کرو، مرضی آپ کی ہے، ہم نے راستہ بتا دیا ہے۔ لہذا حق اختیار کرنا یا باطل اختیار کرنا یہ سامنے آنے کے بعد بندے کے اختیار میں آ چکا ہے۔ ماحول نے خراب کر دیا، زبان نے خراب کر دیا، دوستوں نے خراب کر دیا، کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے، ماحول بھی خراب کرتا ہے، زمانہ بھی خراب کرتا ہے، بیٹے بھی خراب کرتی ہے، دوست احباب بھی خراب کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کو تو یہ بھی نص صریح قرآن آ گئی نا، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ خناس کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہوگا یا لوگوں میں سے ہوگا، تو لوگ وسوسے تو ڈالتے ہیں، تو نص صریح آ گئی ہے، جب وسوسہ ڈالے گا تو ماحول خراب ہوگا۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے بہت سارے طریقے سے ہو سکتے ہیں، استاد کے طریقے بھی ہو سکتا ہے، شاگرد کی بھی ہو سکتا ہے، بیوی بن کے آ سکتی ہے، شوہر بن کے آ سکتا ہے، بھائی بن کے آ سکتا ہے، بابا بن کے آ سکتا ہے، بہت طریقوں سے آ سکتا ہے کہ کسی طریقے سے وسوسہ ڈالا کیوں جاتا ہے؟ وسوسہ فقط اور فقط ایک ہی وجہ سے ڈالا جاتا ہے کہ اس آدمی کو میں کسی طریقے سے اپنا بنا لوں۔ وسوسہ ڈالنے سے لی جاتا ہے کہ میری اتباع میں آ جائے، میرے مقاصد کو پورا کرے، میری پیروی کرے، میرا ہم خیال ہو جائے، میرا ہم فکر ہو جائے، اس راستے سے ہٹایا جائے۔ جو راستے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وسوسے اس لیے ڈالے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو وسوسہ ڈالنے والے ڈالتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں۔ قابیل کو کس نے وسوسہ ڈالا ہے؟ شیطان نے۔ ماحول نے تو خراب نہیں کیا پھر اس کو، لیکن بعض ایسی چیزیں کہ جو ماحول بھی خراب کرتی ہیں، بعض ایسی چیزیں کہ جو انسان خود پستی میں چلا جاتا ہے، یہ ساری مثالیں ہیں۔ تو ایک مثال ہماری آئی تھی حضرت عمر کے بارے میں۔ حضرت عمر جو امیر المومنین کے فرزند ہیں، یہ امیر المومنین کے فرزند ہیں، لیکن تاریخ نے بتایا ہے، بعض مورخین نے لکھ دیا ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت کے ساتھ شریک نہیں ہوئے ہیں، اپنے بھائی سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ پہلی بات، اگرچہ بعد نے شہداء کربلا میں ان کا نام لکھا ہے دفن ہونے میں، لیکن حقیقت یہ کہ ساتھ نہیں دیا ہے۔
دوسری بات، ساتھ تو نہیں دیا اپنی جگہ پر، جب حضرت مختار نے قیام کیا ہے خون کا بدلہ لینے کے لیے تو زبیریوں کا ساتھ دیا ہے، ایک دوسری مشکل۔ پھر حضرت مختار کے خلاف لڑتے لڑتے مارے بھی گئے، تیسری مشکل۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بیٹے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میرا راستہ اپنے والد کے راستے سے جدا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت امام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا ہے، مجھے پتہ ہے وہ ہمارے چچے کا کردار اپنا ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک لمبی داستان، لیکن میں یہاں پر رک کے عرض کروں کہ یہ ہمارے ہاں پیچیدگی مشکل ہیں، یہ مشکلات ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، ہمارے ساتھ ہے کیا کہ قصور میرے بھائی نے کیا، بدلہ ہم نے سب سے لینا ہے۔ اس وقت کا ماحول یہی چل رہا ہے نا، قصور ایک نے کیا ہوتا ہے، دشمنی سب سے ہو جاتی ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں آج کل تبدیلی کی، اس کے گھر کی اس کے بدلے میں آ گئی ہے، اب اس کا گھر کسی وجہ سے برباد ہو تو وہ بیچاری خام خواہ برباد ہو گئی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بدلے۔ یہ کون کرواتا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے، وسوسے کرواتا ہے۔ سید الساجدین سے آ کے امام کے بیٹے آ کے فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ مولا میرے والد کا یہ کردار تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا وہ راستہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ کا ساتھ آپ کے والد کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کردار آپ پتہ ہے، آپ ہمارے مطیع ہیں، آپ ہمارے ماننے والے، ہمارے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، تو امام نے اسی محفل کے اندر کہا کہ مجھے سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ میری باتوں سے اطمینان میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کو یہ ثبوت دینے کے لیے کہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ کا راستہ آپ کے والد کا نہیں ہے، میں آپ سے راضی ہوں۔ اسی محفل میں اپنی بیٹی ختیجہ کا نکاح کر دیا کہ تم میرے داماد بن جاؤ، اب تو راضی ہو۔ شادی تو ہم نے مشکل بنا رکھی ہے نا، جب تک یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگی، شادی نہیں، شادی بھی ہو گئی بیٹے بیٹے۔ یہ کیا کردار بتا رہے ہیں کہ ایک کا گناہ دوسرے کے سر پہ نہ ڈالا جائے۔ اور میں کیا بتانا چاہتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ نسبت کو دیکھ کے جو ہے انسان کو مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے بڑی نسبت آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لیں گے کہ جو امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، امام کا چچا ہے اور راستہ علیحدہ تلاش کر رہا ہے۔ یا وہ واقعہ جو میں نے اگر سنا دیا تو آپ لوگوں کو سنا چاہوں کہ پہلی دفعہ آئی ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی، جس کی میں نے مثال پیش کی تھی پچھلی دفعہ تفصیلات کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں کیوں آئے تھے؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ میں اس لیے آئے تھے کہ وہاں پر مدینہ میں جب بنی امیہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بنی عباس نے قیام کیا تھا، توجہ رکھیے گا، جب بنی امیہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بنی عباس نے قیام کیا تھا تو سب سے پہلے قیام کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک محفل لگائی تھی، ایک پروگرام کیا تھا، ایک نشست کی تھی۔ محفل سے مراد جلسہ ہوتا ہے، جلسہ کیا تھا جس کے اندر چند افراد تھے، ان میں سے صفا اور منصور، یہ دو بھائی، صفا بڑا بھائی ہے، منصور اس کا چھوٹا بھائی ہے، یہ دو عباسی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عبداللہ مہد کے دو بیٹے ابراہیم اور محمد، یہ افراد جمع ہوئے ہیں۔ عبداللہ مہد کون ہے؟ میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دی، جلدی آپ لوگوں کو بتا دوں۔ عبداللہ مہد امام حسن مجتبیٰ کے سگے پوتے ہیں، حسن مثنیٰ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ مہد امام حسن مجتبیٰ کے سگے پوتے ہیں اور شہید کربلا کے سگے نواسے ہیں۔ جس فاطمہ کبریٰ کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے ہیں اور مصائب پڑھتے ہیں، فاطمہ کبریٰ عبداللہ مہد کی والدہ ہے، جس کی شادی ہم حضرت قاسم سے پڑھتے ہیں، وہ پھر وہی بات کی ایک داستان ہے، لیکن فاطمہ کبریٰ کی شادی حضرت حسن مثنیٰ سے ہوئی ہے اور حسن مثنیٰ سے ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ مہد۔ عبداللہ مہد اب شجرہ اس کا کیا ہے؟ دادا ہے امام، نانا بھی امام، تو اس سے زیادہ تو نزدیکی شجرے بہت کم ڈھونڈے۔ حضرت امام باقر کی شجرہ یہ ہے، ایک حضرت امام باقر ہیں، ایک حضرت عبداللہ ہیں،
حضرت امام باقر کا شجرہ کیا ہے؟ یہ والا ہے. حضرت امام باقر علیہ السلام کے دادا سید الشہداء ہیں، نانا امام حسن مجتبیٰ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دادا امام حسن مجتبیٰ ہیں، نانا سید الشہداء ہیں. یہ دو آدمی ایسے کائنات میں ہیں کہ جو نانا بھی امام، دادا بھی امام ہے. اب اس سے بڑا تو نسبت کا شجرہ آپ کہیں سے ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے جو امامت میں گھرا ہوا ہو. لیکن حضرت عبداللہ مائد نے جب محفل لگائی، محفل کے جب جلسہ ہوا تو جلسے کے دوران اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ تھا کہ بنی امیہ کے خلاف ہم نے قیام کرنا ہے، اور قیام کے لیے مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنی پڑے گی. مہدی پر، مہدی جس نے میرے جد نے فرمایا ہے کہ مہدی آئے گا آخر زمانے میں اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور قیام کرے گا اور یہ کرے گا، اس مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی. اس مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرو. وہ مہدی ہے کون؟ عبداللہ شاہ غازی کے والد. یہ مہدی ہے. بیعت کس نے کرنی ہے؟ صفا نے، منصور نے، خود ان کے والد عبداللہ مائد نے، ابراہیم نے. کس کے ہاتھ پہ؟ محمد نفس ذکیہ. عبداللہ شاہ غازی کا شجرہ کیا ہے؟ عبداللہ شاہ غازی، محمد نفس ذکیہ، عبداللہ مائد، حسن مسن، امام حسن مجتبیٰ. یہ عبداللہ شاہ غازی کے والد حسن عبداللہ مائد کے بیٹے، ان کو بنایا جا رہا ہے مہدی، کیونکہ اس کا نام محمد ہے. میرے بعد میرا بیٹا آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا. جب وہ ظہور کرے گا تو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا. ظلم جور سے اس طرح بھر چکے، ظلم جور کا خاتمہ کر دے گا. انہوں نے کہا ظلم جور پھیل چکا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اس محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے. اب وہ سارے بیعت کا تو کر رہے ہیں، لیکن ایک شخصیت بیچ میں بیٹھی جس سے بیعت کروائی جا رہی ہے. وہ کون ہے؟ امام صادق. اب وقت کا معصوم امام اگر غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کر دے گا تو امامت کا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر حق بولنا واجب ہو جاتا ہے، یہاں پر تقیہ مقیہ کچھ بھی نہیں چلتا. پھر اب سید الشہداء کے اس نواسے، اس بیٹے نے، پوتے نے، امام صادق نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بات سنیں، یہ دو بھائی آپ کو دھوکہ دیں گے، منصور اور صفا آپ کو دھوکہ دیں گے. جس مہدی نے ظہور کرنا ہے اور میری جاتی نے فرمایا ہے وہ مہدی یہ نہیں ہے، وہ میری نسل سے ہے، وہ میرا بیٹا ہے. اس نے ظہور کے زمانے میں کرنا، وہ خدائی ایک راز ہے، وہ خدائی ایک منصوبہ بندی اپنے طریقے سے جب ہوگی تو ہوگی. اس کو ہم مہدی نہیں مانتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو سکتی ہے. یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے دو بھائی اکٹھے ہوئے ہیں. اب سارے کے سارے سید ہے بیٹھے ہیں نا، سارے سید تھے، فاطمی تھے، حسنی بھی، حسینی بھی، ساری بھی ہیں. تو انہوں نے حضرت امام صادق سے یہ کہا کہ تینی ابھی تاریخ نہ لکھتی ہوتی تو نقل نہ کر سکتے تھے، لیکن مشکل ہو گئی ہے کہ سب تاریخ کے اندر کہ انہوں نے کہا واضح طور پہ امام صادق سے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. اب امام نے کہا ہم حسد کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں مجھے حسد کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ مہدی نہیں ہے. امام کے فرمان کو ٹھکرانے والا کون ہے؟ جس کا دادا بھی امام ہے، جس کا نانا بھی امام ہے. تو میرا جملہ اصل اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ ہم کبھی بھی نسبتوں سے مرعوب نہ ہوں. وہ اتنا بڑا سید ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا امامہ ہے، اتنی بڑی اباقبہ ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. فکر کیا دے رہا ہے، بتا کیا رہا ہے. اگر حق کے مطابق ہے، اہل بیت کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ قابل اتباع بھی ہے، قابل پیروی بھی ہے، ٹھیک بھی ہے. اگر انحراف اہل بیت پایا جاتا ہے تو وہ کوئی بھی آ جائے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بحث ہماری وہاں سے چلی تھی کہ ہم داتا گنج بخش کو فقط اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بیویوں کا جاسوس ہے، یہ تو غلط ہے. ہم عبد القادر گیلانی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ حنبلی نسب ہے، وہ غلط ہے. وہ اپنی جگہ پر اہل بیت کا راستہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اب وہ عارف ہیں، اب وہ صوفی ہیں، اب وہ قلندر ہیں، اب وہ جس مقام پر بھی پہنچ جائیں، اگر اہل بیت کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ قابل اتباع نہیں ہے، کوئی بھی ہو. اگر اہل بیت کے راستے کے اوپر پیروی کرتے ہیں، اہل بیت کے راستے کو بتاتے ہیں، طریقہ اہل بیت کا بتاتے ہیں، فقہ اہل بیت کی بتاتے ہیں، معارف اہل بیت کے بتاتے ہیں، تو وہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے. اب وہ افراد کون ہیں جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے سرزمین بار صغیر کے اندر؟ ایک لمبی لائن ہے، لمبی لائن ہے. اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اس لمبی لائن سب کے پیچھے ہیں.
ترتیب کے جس طریقے ان کی ترتیب ہے نا ہماری اسی طرح ترتیب لگی ہوئی ہے لائن کے ساتھ. یہ ہمارا مرشد، وہ ہمارا آقا، یہ ہمارا سردار، وہ ہمارا پیر، یہ ہمارا پتہ نہیں کیا کیا ہے. مکتب اہل بیت کے شیعوں کا سب سے بڑا انحراف اسی جگہ سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کی پیروی میں آ جاتے ہیں. مسلک اہل بیت کے اندر پہلا قاعدہ کلی آپ یاد کر لیں کہ مسلک اہل بیت کے اندر کسی بھی، پنجاب اور سندھ کے اندر بہت، یہاں پر نہیں ہے الحمدللہ، لیکن پنجاب اور سندھ کے اندر یہ بہت چلتا ہے کہ کسی بھی عنوان سے پیری مریدی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پیری مریدی جو ہمارے یہاں چلتی ہے سندھ کے اندر، سادات کے اندر، مکتب اہل بیت میں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو یہ کرتے ہیں سارا باطل کر رہے ہیں. اور کرتے کون ہیں؟ سادات کرام کرتے ہیں، مرید بھی ان کے بڑے بڑے ہیں. میں سیدوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں پیر اور مرشد، میں برصغیر کی شیعت کی تاریخ اس لیے تھوڑی ہٹ کے کر رہا ہوں کہ برصغیر کی شیعت کی ترویج میں سادات کا کردار جہاں پر اچھا ہے وہاں پر یہاں پر آ کے انحراف بھی آ گیا ہے. مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرشد کا مطلب ہوتا ہے ارشاد کرنے والا. ارشاد یعنی ہدایت کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا. جب مرشد ہمارا بھنگی شرابی ہو جائے گا، خود بے نماز ہوگا، چرسے پیے گا، کہ اپنے مرید سے کہا کہ بھائی بھنگ کا پیالہ تیار کرو، تو آپ کو کیا ہدایت کرے گا؟ یہ راستہ اہل بیت نہیں ہے، یہ اہل بیت سے ہٹے ہوئے راستے ہیں. تو اب اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا مرشد، اس کی ہم نے بات ماننی ہے، تو آپ غلط ہیں، غلط راستے پہ کھڑے ہیں، اہل بیت کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں. کس وجہ سے آپ پیروی کر رہے ہیں؟ اس کی بات مان کیوں رہے ہیں؟ اس کی بات مان اس لیے رہے ہیں کہ چونکہ میں غیر سید ہوں اور اس کا مقام اہل بیت سے ملا ہوا ہے، یہ اولاد رسول ہے، اس کا بڑا مقام ہے، جو کچھ کہے گا ہم اس کو سید کو تو ناراض نہیں کر سکتے. اس نسبت نے ہمیں جو ہے مرعوب کر کے رکھا ہوا ہے. جو میں اصل میں عرض کرنا چاہتا وہی تھا کہ نسبت سے مرعوب کر کے، نسبت کو ہم دیکھ کر جو ہے آج 14ویں صدی کے سید کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ وہ غلط بھی کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ اولاد رسول ہے. میں پہلی مثال اس لیے دی ہے کہ جب امام کا سگا پوتا اور امام کا سگا نواسا جو ہے اگر غلط کرے تو ہم نہیں قبول کریں گے. یہ 50 نسلوں کے بعد آنے والے سادات ہمارے لیے محترم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر غلط راستہ دکھائیں گے تو کیوں پیروی کریں گے ہم؟ لیکن برصغیر کے شیعہ یہ کر رہے ہیں. برصغیر کے شیعوں کے اندر ایک سوال تھا ساراتن کہ برصغیر کے شیعوں کے اندر بدعملی کیوں ہے، انحراف فکری کیوں ہے، غلط راستے پہ کیوں چل پڑے ہیں؟ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو عدم علم ہے، ایک تو معرفت نہیں ہے. علماء نے جو کچھ بیان کیا صحیح معنی میں ہم تک پہنچا نہیں ہے. پھر ہمارے علماء بھی بعض جو ہے وہ ممبر کے چکر میں آ گئے، بعض محراب کے چکر میں آ گئے، تو وہ بھی منفعت کے چکر میں پھنس کے جو اپنا مال جمانے کے چکر میں ہے. دوسرا ہمارا ایک ذاکروں کا سلسلہ ہے کہ وہ بھی اسی قسم کا ہے. یہ تصوف اور پیری مریدی والا سلسلہ صرف اور صرف سنیوں کے اندر سے ہمارے پاس آیا ہے. ہمارے شیعوں میں تو ہے ہی نہیں، سنیوں کی طرف سے آیا ہے، صوفی مسلک سے، اور شیعوں میں سرائیت کر چکا ہے. اور یہ بدعمل ترین فرقہ یہی ہے. اب ہم کسی دن گفتگو کریں گے کہ بدعملی کے ان کے کردار کیا کیا، تو وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن صوفیت کے اس سلسلے کو، جس کا بہت بڑا کردار جو ہے وہ صوفیت کا، میں اس شکر کا منکر نہیں ہوں کہ انہوں نے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، وہ کام کیا انہوں نے، لیکن تفضیلی صوفیوں نے، ہر صوفی نہیں، ہر صوفی نہیں کردار ادا نہیں کیا. داتا گنج بخش بہت بڑا مقام ہے، لیکن ہماری نگاہ میں بالکل ایک زیرو کے برابر نہیں ہے. عرفان میں ان کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہیں تو شاید ایران اور عراق کے عارفین پارٹی جتنی بھی ہے یا جس مرحلے کی بھی ہو وہ ایک موضوع جدا. داتا گنج بخش کی عرفانی تعلیمات کشف المحجوب کے اندر عرفانی اصطلاحات، عرفانی مصادر، عرفانی اصطلاحات، عرفانی تعلیمات جو ہیں وہ بہت اونچی ہیں. جو عارف لوگ ہیں نا، جو ان اصطلاحات کے مطابق عرفان کو پرکھتے ہیں، کشف المحجوب ان کے لیے جو ہے وہ قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب ہے، وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، سب کے لیے کشف المحجوب بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی کتاب ہے. وہ ایک اصطلاحات ہیں، وہ ایک علم ہے. وہ اس چیزوں کو چھوڑ کے ہم اس کے کردار کو چھوڑ کے اس کے افکار علمی کو دیکھیں اور اعتقادی افکار کو دیکھیں تو وہ منحرف اہل بیت ہے. تعلیمات اہل بیت کو اس نے چھوڑا ہوا ہے. عارف ہے لیکن ایسا عارف کہ جس نے اہل بیت کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، فکری طور پہ وہ حنبلی ہے. ہم ایسوں کو کیوں قبول کرتے ہیں؟ یہ میں بار بار تکرار کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے
علماء کی فہرست میں بعض اوقات بڑے نام آ جاتے ہیں کہ جو حوالے کے طور پر کشف محجوب پیش کرتے ہیں. داتا نے لکھ دیا ہے بھائی کشف محجوب کے اندر، داتا نے لکھ دیا تو لکھ دیا ہے. وہ اگر عارف ہے تو اپنی اصطلاحات کا عارف ہے، حقیقت کا عارف نہیں ہے، وہ عرفان اس کو نہیں سمجھ میں آیا. اگر عرفان سمجھ میں آتا تو در اہل بیت پہ آتا. لہذا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن ابھی میرے خیال میں وقت بہت ہو چکا ہے. ان سب نہیں ہے. اب ہاں عبداللہ شاہ غازی سندھ میں کیوں ہے؟ وہ عبداللہ شاہ غازی سندھ میں اس لیے آئے تھے کہ اچھا میں نے البتہ پہلے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا پچھلے جلسے کے اندر، اس کو آپ سن لیں تو آ جائے گا. لیکن میں اشارہ کر دوں کہ جب ان کے بھائی، ان کے والد نے محمد مہدی نہیں تھا، محمد جب مہدی بنایا جا رہا تھا، جب قیام ہو گیا، بنی امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا، بنی عباس حکومت پہ آ گئے، تو امام صادق کا فرمان ثابت ہو گیا کہ امام صادق نے فرمایا تھا کہ بھائی تمہیں دھوکہ دیں گے. تو دھوکہ کیا دیا؟ جب حکومت پہ آ گئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی حسن اور بنی حسین کو قتل کرنا شروع کر دو. تو سادات کو انہوں نے دیواروں پہ چننا شروع کیا اور ذبح کرنا شروع کر دی. تو جتنا مظالم انہوں نے سادات کے اوپر رہتے تو بنی امیہ کے اوپر ڈالی بھی نہیں ہے نا، ان کو تو کام ہی نہیں کیا. جب سادات کے اوپر مظالم ہیں تو اس وقت حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد اور ان کے چچا ابراہیم نے دونوں نے منصور کے خلاف قیام کیا. جب دونوں نے قیام کیا تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کو اپنے والد محمد نصر کی، جس کو اس زمانے میں مہدی کہا جا رہا تھا، بھیجا کہ تم سندھ جاؤ اور سندھ میں جا کے ہمارے لیے فوج اکٹھی کر کے جاؤ. اصالتاً وہ سندھ میں حضرت محمد نصر ذکیہ کے لیے فوج اکٹھی کرنے آئے تھے، کیونکہ شیعت اور محبت اہل بیت کا یہاں پر پیغام پہنچ چکا. تو اس کی تفصیلات میں نے بہت پچھلے درس جو اتوار کا تھا میں بہت تفصیل سے پیش کر چکا ہوں، زیادہ تکرار نہیں کرتے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی اس وجہ سے آئے تھے یہاں پر اپنے والد کے لیے، یہاں سندھ سے فوج جمع کرنے کے لیے. لیکن ان کے والد کا قیام جو ہے وہ شکست ہو گئی، والد جو ہے وہ شہید ہو گئے، چچا بھی شہید ہو گئے. تو اس کے بعد ان کو پیغام مل گیا کہ بھائی اب ادھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں کا جو گورنر تھا عمر ابن حاف، وہ شیعہ تھا، اور میں نے پچھلی داستان میں بڑے مفصل بتایا کہ اس شیعہ کو منصور دیوانکی نے خط لکھا کہ میرے باغیوں کا آپ نے پناہ دے کے رکھی ہوئی ہے. تو اب تیسرا ایک آدمی آیا کہ اگر اس نے یہ کہا کہ منصور دیوانکی نے کہ تم اپنے آپ کو پیش کرو، عبداللہ کو ساتھ لے کر آؤ، عبداللہ شاہ غازی کو. تیسرا آدمی ایک بیچ میں آیا جس نے قربانی دی کہ بھائی اگر آپ دونوں چلے گئے تو یہاں پر کون کام کرے گا پھر. اور شیبانی خاندان کا فرد تھا، اس نے آ کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ تم ایک رات کے لیے عبداللہ شاہ غازی کو میرا مہمان کر دو اور منصور دیوانکی کو لکھ دو کہ میں نے پناہ دے کے رکھی ہوئی تھی، تو میں پھر مجھے زندانی کر دو، گرفتار کر دو، مجھے بھیج دو، میں وہاں پر اقرار کروں گا کہ میں نے عبداللہ شاہ غازی کو پناہ دی تھی، میرا مہمان تھا، اور آخری رات جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو وہ میرے ہاں مہمان تھا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں یہاں پر، لیکن وہ مقصد کے اوپر قربانی دے رہا ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ گورنر ہو، آپ بھی ادھر ہو، عبداللہ شاہ غازی بھی ادھر ہے، آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، اہل بیت کی فکر کو بڑھاتے ہیں، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مجھے قتل کر دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیے، میں تیار ہوں، لیکن آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے، اور میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا. اس لیے ایک رات میرے پاس مہمان بھی رہے گا تو میں پیش کر سکتا ہوں اپنے آپ کو. تو یہ ان کے آنے کی وجہ تھی، اور پھر اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور یہ گورنر کو پھر بعد میں یہاں سے ہٹا کے افریقہ بھیج دیا تھا. حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شہادت ہوئی تھی کہ جب منصور دیوانکی نے سندھ کا گورنر اپنے بھائی کو بنا کے بھیجا تھا. تو اصل جو آپ کا سوال تھا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی آئے کیوں تھے؟ فوج جمع کرنے آئے تھے اپنے والد کے قیام کی مدد کے لیے، لیکن فوج جمع نہیں کر سکے، قیام شکست میں تبدیل ہو گیا تھا. ان کے مزار پہ جو جایا جاتا ہے، ان کے یہاں باقاعدہ مزار ہے، تو اس مزار پر جانا صحیح ہے؟ عبداللہ شاہ غازی کی عبداللہ شاہ، میں نے پہلے عرض یہ کہتا کہ عبداللہ شاہ، ہم جتنی بھی آپ لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں امام زادوں کی نسبت میں، ایما کی نسبت کے قریب ترین ہونے کے عبداللہ شاہ غازی نزدیک ترین ہے. ہمارے قم اور نجف کے امامزادے ہیں، بعض 8 پشتے ہیں، بعض 9 پشتے ہیں، بعض 6 پشتے، کچھ ہیں جو تھوڑی سی پشتے والے ہیں. لیکن اگر ان امامزادوں میں ہوتے تو عبداللہ شاہ غازی کی نسبت باقی اماموں کی نسبت بہت نزدیک تر ہے. 4 پشتوں کے بعد امام کا بیٹا ہی ہے. تو مزار پہ جائیں، زیارت بھی کریں، ان کی تجلیل بھی کریں، ان کی عظمت کو آگے بڑھیں. لیکن بات ایک ہی اگر جگہ پہ رہے گی کہ قابل اتباع، قابل پیروی فقط معصوم کی ذات ہے، غیر معصوم ہمارے لیے قابل پیروی نہیں ہوتا ہے.
اگر آپ کو ان کے کردار میں کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ کام تو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ دشمن کے خلاف قیام کر رہے تھے، یہ تو انہوں نے اس لیے کام کیا تھا. لیکن یہ کہ اہل بیت کے خلاف تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، فکر اہل بیت لے کر آئے تھے، محبت اہل بیت کی ترویج کی تھی. وہ آئے بھی اس لیے تھے یہاں پر کہ بھائی یہاں پر اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمیں کوئی ہماری مدد کرے گا، اگر نہ ہوتے تو آتے کیوں ادھر. تو اپنی ایک تیسری زیارت کے لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ زیارت کے لیے جن کا ہو سکتا ہے موقع مل سکتا ہے زیارت پہ جائیں، زیارت بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اٹھائیں. البتہ تعلیمات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کی تعلیمات کوئی ہمارے پاس ہیں ہی نہیں اس وقت، کتابوں میں ان کے پاس کوئی روایتیں نہیں ہیں، حدیثیں نہیں ہیں، تو ان کی تعلیمات ہے ہی نہیں. لیکن جو ان کا کردار ہے، کردار کوئی برا نہیں ہے. ایک آدمی کہے کہ برا کردار کیا، نہیں برا نہیں ہے. دشمن کے خلاف انہوں نے قیام کیا ہے، جہاد کیا ہے، اہل بیت کے خون کا بدلہ لیا ہے، لیکن لے نہیں سکتے، وہ ایک غلط سوال ہے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.